اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع نمبر 30. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی سورۃ الاعلیٰ سے آگے کی 10 صورتوں کو مکمل کر رہے ہیں. پچھلی دفعہ سورۃ الفجر کی قسموں کے اوپر 2 لیکچر دیے تھے، 2 مضمون دیے تھے، کیونکہ سورۃ الفجر کی قسمیں قرآن مجید میں بہت سے مفسرین کے مطابق سب سے مشکل قسمیں ہیں جن کو سمجھنا تھا، اور جس میں سب سے زیادہ رائے پائی جاتی ہے، کیونکہ جس میں رائے زیادہ پائی جاتی ہیں اس میں سے کسی ایک رائے کو چننا اور اس رائے کو اگلی صورتوں کے ساتھ بھی متشابہہ کی شکل میں ملانا مشکل پائی جاتی ہے. تو آج ہم سورۃ الفجر کے بعد سورۃ البلد کو شروع کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے. جیسے کہ میں پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں، سورۃ الفجر اور سورۃ البلد ایک جوڑے کی شکل میں ہے. سورۃ الفجر کی کچھ جو قسمیں تھیں اور سورۃ البلد کی جو متشابہ تھے اس کو میں تھوڑی سی یاد دہانی کراؤں گا تاکہ بات پھر ویسے ہی آگے چلے. سورۃ الفجر اور سورۃ البلد میں جو باہمی متشابہ ملتا ہے ان میں سے کچھ کی تفصیل میں آج بیان کروں گا تاکہ اپنی یاد دہانی ویسے بھی تازہ ہو جائے اور سورۃ البلد کی اصل مضمون جہاں سے میں نے شروع کرنا ہے اس کا مقصد اور اس کا مضمون واضح ہو جائے. پہلی بات جو خاص تھی، اہل عرب اور اس کے پس منظر میں آنے والی ان کے تہذیبی اور ثقافتی پستی کو جو سورۃ الفجر میں بیان کیا گیا، وہ حصہ اب سورۃ البلد کے اندر واضح ہوگا کہ اس معاشرے میں، اس پستی کے معاشرے میں بھی کوئی روشنی تھی. اس چاہے وہ ملمے کی نیکی تھی، ریاکاری کی نیکی تھی، پر وہ نیکی تھی. اس بخیل معاملے سے، اس بخل والے معاملے سے، بالکل نہ خرچ کرنے والے معاملے سے کچھ بہتری تھی. ایک ہدایت کا پہلا حصہ جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. دوسری بات، سورۃ البلد کا اصل مضمون جو میں نے پچھلی دفعہ بھی بیان کیا تھا، سورۃ البلد کا اصل مضمون سورۃ الفجر کی آخری 4 آیات ہیں. یہی اس کا مضمون ہے. اسی کے ارد گرد سورۃ البلد مکمل ہوتی ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ 4 آیات اصل میں سورۃ البلد کا مضمون ہے، یا ہم دوسرے الفاظ میں کہ اگر سورۃ البلد کیا ہے، سورۃ البلد میں کس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے، وہ ہے سورۃ الفجر کی آخری 4 آیات. سورۃ البلد کے اندر وہ سلوک، وہ راستہ، وہ محنت بتائی جائے گی جو ان 4 آیات میں واضح کی گئی. یعنی کہ اگر میں ان 4 آیات کو اگر اور شارٹ کروں، ایک چھوٹے الفاظ میں بھی اکٹھا کروں، تو یا ایتھا النفس المطمئنہ، مطمئن ہونے والا نفس تک پہنچنے کے لیے جو محنت آپ کو کرنی ہے، جو سلوک آپ نے اپنانا ہے،
جو جد و جہد کرنی ہے وہ کیا ہے، وہ سورۃ البلد میں بتائی جائے گی۔ دوسری خاص بات، سورۃ الفجر کی قسمیں جتنی مشکل تھیں، ایک تو زیادہ ہونے کے بعد مشکل تھیں کیونکہ ان کو ڈور میں پرونا مشکل تھا، اتنی ہی آسان اور واضح سورۃ البلد کی قسمیں آئیں گی۔ چند قسمیں ہیں، مگر اس بار میں تھوڑی سی ترتیب بھی ساتھ بدل رہا ہوں کہ پہلے میں قسموں کو سادہ الفاظ میں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ سیدھا ترجمے کے ساتھ بیان کروں گا، پھر جو ڈور کا کام کر رہی ہے آیت، جس کے اندر ساری قسمیں پروئی جائیں گی تاکہ ان کا مفہوم سمجھ میں آ جائے کہ یہ مفہوم ہے کیا۔ جیسے کہ سورۃ الفجر میں آپ کو یاد دہانی میں ہوگا، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر، ان کو پرویا گیا الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها فی البلاد، اس میں پرویا گیا، تب ہی اس قسموں کا سمجھ میں آیا۔ ورنہ قسموں کا، کیونکہ قرآن مجید میں یہ ترتیب آپ سورۃ العادیات میں بھی دیکھ آئے ہیں، القاریہ میں بھی دیکھ آئے ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالہ میں بھی دیکھ آئے ہیں۔ عادیات میں تو بہت ہی واضح ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا، ان سب کو پرویا گیا ان الانسان لربہ لکنود میں۔ قرآن مجید کو صرف پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، یہ سورۃ البلد بتائے گی۔ آج میں اس کی دلیلیں بھی بیان کروں گا کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے باوجود اس کو سمجھنا پہلے ضروری ہے۔ آج میں انشاءاللہ تعالی میرے پاس کچھ ایسے سوال بھی آئے ہیں، ان کو بھی میں ساتھ کور اپ کر جاؤں گا، کیونکہ جنہوں نے پوچھے ہوں گے ان کو جواب بھی اسی میں خود بخود مل جائیں گے۔ مگر ایک بڑا واضح سوال تھا جو اکثر میں دیتا تو تھا، آج میں دلیل کے ساتھ دوں گا۔ اس کے لیے میں نے 4 حوالے نکالے۔ سورۃ البلد کی آخری آیات آئیں گی، آخری 5 آیات سے پہلے ایک آیت آئے گی، سمہ، اس کے اوپر میں نے یہ سمہ کے لفظ کے اوپر 4 حوالے میں انشاءاللہ دوں گا کہ نیکی تک کون پہنچ سکتا ہے اور کون نہیں پہنچ سکتا۔ یہ میں اس میں بیان کروں گا کہ خالی ایمان لانا اور پڑھنا کافی نہیں ہے، اس کی واضح دلیل ہے، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے انشاءاللہ، تو بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے۔ ویسے تو بخاری شریف کی 7556 کے قریب حدیثیں ہیں، پہلی حدیث ہے قول اور فعل، جس میں قول اور فعل دونوں مثبت نہیں، ملتے نہیں، اس کا عمل درست نہیں۔ تو آج میں فعل کے بارے میں بات کروں گا، قول تو ہم سب کر رہے ہیں۔ ایک اور خاص بات جو میں نے، کیونکہ اب اس کے بعد قسمیں سورۃ اللیل میں آئے گی اور سورۃ الشمس میں بھی آئیں گی انشاءاللہ، آگے اس کے بعد کی 2 صورتوں میں نہیں ہے، نہ سورۃ الضحیٰ میں اور نہ ہی سورۃ الم نشرہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے مفسرین کے مطابق، کچھ لوگوں کے مفسرین کے مطابق، کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں قسمیں کھائی ہیں، وہ قسمیں اس لیے کھائی ہیں، جن چیزوں کی قسم کھائی ہے ان میں کوئی عظمت ہے، ان میں کوئی بھرائی ہے، مگر حقیقت میں یہ بات کچھ درست نہیں ہے، کچھ ٹھیک نہیں ہے، یہ کچھ بات جڑتی نہیں ہے۔ ہاں اخلاقی لحاظ سے بات سمجھ میں آتی ہے، مگر جب قرآن مجید کو آپ پڑھ رہے ہیں، جیسے کہ میں نے لاسٹ سورۃ الفجر کی 7 قسمیں میں نے بیان کی، 5 سے 7 قسمیں جو بیان کی ہیں، آج بھی 3 قسمیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گی سورۃ البلد میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں جہاں جو قسمیں کھائی ہیں اور جن جن کو قسموں کی جگہ پیش کیا ہے، آگے رکھا ہے، کچھ مفسرین کے مطابق ان میں کوئی عظمت ہے، مگر عظمت ہونا اس آیت میں برابر نہیں بیٹھتی بات۔ اصل میں قسم کا مقصد گواہی ہے، جیسے ایک انسان قسم کھاتا ہے کہ میں گواہ بناتا ہوں، جیسے کہ ایک مثال ہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں یہ کام ایسے ہی ہے، یہ بات ایسے ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم 2 کال کر رہے ہیں، اس میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اللہ اس میں گواہ ہے،
وہ گواہی کے طور پر آگے ہے، تو میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جیسے گھوڑا، اونٹ، مکڑی، اسی طرح پرندے، پہاڑ، زمین، اور اسی طرح شہد کی مکھی، کیڑی، گواہی کا مقصد یہی ہے کہ کوئی چیز ہے جو کسی کے بارے میں گواہ کی شکل اختیار کر رہی ہے، کہ اس میں جو کوالٹی آپ دیکھ رہے ہو، اس کی جو بناوٹ آپ دیکھ رہے ہو، جیسے کہ اس اونٹ، اس گھوڑے کے اندر جو تم ایمانداری دیکھ رہے ہو، جو تم نے نہیں پالی، کوئی پرورش میں تمہاری کو خاص، اس میں نہ تو تمہاری زبان وہ سمجھا، نہ وہ تم اس کی زبان سمجھتے، پر اس کی پرورش کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جبلی ہدایت رکھی تھی۔ اس کا کیا مطلب ہے، جو میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا اسی سورۃ البلد میں، کہ اکثر لوگوں کا ایک یہ بھی سوال آتا ہے کہ جب اللہ ہدایت دے گا لے لیں گے، یا جب اللہ ہدایت دے گا تب اللہ ہدایت دے گا، جب لکھا ہوگا ہو جائے گا۔ بے شک لکھا ہونا تقدیر کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، مگر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور بہت دوسرے مفسرین، خاص کر بخاری شریف اور مسلم شریف کی روح سے، اور خاص کر قرآن مجید جو بھی میں آیات دلیل کے طور پر بیان کروں گا، ان لوگوں کے لیے جواب یہ ہے کہ ہدایت پر تب ہی پہنچو گے جب قول کے ساتھ فیل کرو گے۔ ہدایت ملے گی وہ تو تمہارے اندر پہلے سے موجود ہے، جس کو جبلی ہدایت کہتے ہیں، ٹریننگ جو تم لے کے پہلے سے آئے ہو۔ اس کی دلیل میں پہلے بھی دے چکا ہوں، جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ جبلی ہدایت لے کے نازل ہوتا ہے، کہ اس کو پتہ ہے میری خوراک کدھر ہے، وہ لپکتا ہے اپنی خوراک کی طرف، اس کو کسی نے ٹریننگ تو نہیں دی، بتائی تو نہیں۔ اسی طرح اللہ جب قسم کھاتا ہے گھوڑے کی، وہ غازیوں کے گھوڑے، وہ گھوڑے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں تمہاری آسانیوں کے لیے، وہ اونٹ، وہ مکھی جو کہیں سے رس چوستی ہے، کہیں سے شہد کٹھی کر کے رکھتی ہے، اور وہ اس سے تمہیں اس شہد سے آرام ملتا ہے، تو قسم ہے اس کی محنت پر، قسم ہے گھوڑے کی ایمانداری جو کہ تم نے سکھائی نہیں ہے، تمہاری یہ جبلی ہدایت ہے جو اس کے اندر بائی ڈیفالٹ ایڈ ہے، بس فرق یہ ہے کہ تم اس کو ایکٹیو نہیں کر رہے۔ یہ چیز اس ریموٹ میں موجود ہے، بٹن دباؤ یہ چلے گا، جاؤ تو مینول بٹن بھی دبا سکتے ہو، پر یہ ہے فیسلٹیز میں، پر تم نہیں کر رہے، جس کی دلیل آج میں یہ دوں گا۔ اور دوسری آخری سوال یہاں پر میں پھر شروع کروں گا کہ ہدایت مل جانے پر، انسان میں ایمان ہونے پر وہ کہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا کہنا نہیں، وہ نہیں پہنچ سکتے، وہ بہت اونچے ہیں، شہداء اور جو اونچے اپنا اللہ کے نیک لوگ ہیں، صدیقین ہیں، وہ بہت بلند ہیں، ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ پر آج قرآن مجید میں یہ خود اللہ تعالیٰ فرما، اسی وجہ سے میرا یہ موقف ہمیشہ ہی رہا ہے کہ پہلے خود پڑھو، پہلے خود پڑھو، جانو، پھر مانو۔ کی کرائی بات پہ عمل کر کے نہیں حاصل وصول، پہلے خود پڑھو۔ یہی تو بات ہمارے نبی اپنی بیٹی کو کہتے تھے، حضرت فاطمہ الزہرا، کہ تم اپنے اعمال کے ساتھ جاؤ گی، میرے لیے تمہارا کوئی سفارش نہیں کام کرے گی۔ تو آپ پہنچ سکتے ہو، تم یہاں بیٹھے ہوئے پہنچ سکتے ہو۔ وہ غور و فکر والی بات، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کمبل میں لپٹنے والے، اے غور و فکر کرنے والے۔ غور و فکر کس چیز کی؟ اللہ کی نظام کی، جو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نشانیاں پیدا کی، یہ سورج اور یہ چاند جس پہ تم غور کر رہے ہو کہ اللہ یہ تو نے کیا نظام پیدا کیا، تو اس غور و فکر میں گھسنے والے تو اللہ سے جڑ سکتا ہے، تو اس جبلی ہدایت کے ذریعے پہنچ سکتا ہے۔ تو گواہی، قسموں کا مقصد اصل میں گواہی دینا ہے، کہ کوئی گواہی دے رہی ہے کسی اور عظمت کے لیے، کسی اور چیز کے لیے۔ تو ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔
اس میں یہ بات واضح طور پر ہے، سب سے پہلے میں اس بات کو کلیئر کر دوں کیونکہ یہ علمی گفتگو بھی ساتھ ایڈ کرنی ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے لا اقسمو، یعنی کہ دونوں کو علیحدہ علیحدہ، کیونکہ ایک استاد میرے یہ بھی ہیں جو لفظ بائی لفظ ترجمہ کرتے ہیں، لفظ کا لفظ لا اقسمو اس طرح بھی کرتے ہیں، تو یہ میں نے ان سے بھی آج کل ان سے بھی سیکھ رہا ہوں۔ تو لا کا مطلب ہے نہیں، نہیں، تو اگر آپ اس کو پڑھیں گے لا اقسمو تو میں قسم نہیں کھاتا، پر یہ ایک لفظ ہے، ایک ہی لفظ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک لفظ بنایا، تو اس کو پڑھا جاتا ہے لا اقسمو، ایک ہی لفظ میں، تو لا اقسمو نہیں میں قسم کھاتا ہوں، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو اس کا جواب دیا تھا، سوالیہ جواب، سوالیہ بات بغیر سوالیہ نشان کے، یہ اللہ تعالیٰ اور خاص کر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز طریقہ تھا۔ کسی بات پر غور دینے کے لیے وہ آگے سے یہ بولتے تھے سب سے پہلے سوالیہ طریقے سے، پر اس میں سوال نہیں تھا، تم جانتے ہو مسکین کون ہے؟ جبکہ ہم اردو میں اس کو کیسے یوز کرتے ہیں؟ کیا تم نہیں جانتے؟ ہم یہ لفظ لگاتے ہیں نہیں جانتے، تو جیسے کہ ہم کسی کے اوپر غور دے رہے ہیں۔ تو قرآن مجید، پہلی ایک بات یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید جس طرز سے بیان ہو رہا ہے، جس طرز سے اس کا ترجمہ ہے، ویسے نہیں بیان کریں گے تو وہ آپ کو بھی بات نہ سمجھ میں آئے گی۔ تو یہاں پر اصل میں اللہ تعالیٰ تھوڑا غور و فکر کروانا چاہ رہے ہیں، لا اقسمو میں قسم کھاتا ہوں، یعنی کہ میں ڈال رہا ہوں اس پہ زور، ہاں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اور یہ بات واضح ہے یہاں پر اس شہر سے مراد ہے مکہ، مکہ مکرمہ، اور اس میں کوئی رائے نہیں ہے کہ اس سے مراد مکہ ہے۔ یہ میں سادہ پہلے ترجمہ کر رہا ہوں، پھر میں ڈور میں بیان کروں گا۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جبکہ اے پیغمبر آپ اس شہر میں مقیم ہو جائے، اور اس میں بھی کوئی رائے نہیں، اس میں سیدھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جا رہی ہے، اور یہاں پر بھی خطاب آپ سے ہی ہے۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، یہ ہے تیسری قسم، اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس کی اولاد کی، یہ تین قسمیں ہیں، یا میں قسم کھاتا ہوں جننے والے کی اور اس کی جو اس نے جنا ہے۔ اب یہ تینوں قسمیں میں ڈور میں پڑھوں گا، کیونکہ پچھلی دفعہ یہ ہوا میرے ساتھ یہ تھا کہ میں نے جب سورۃ الفجر کی قسمیں دی تھی تو تھوڑی مشکل کی وجہ یہ تھی کیونکہ قسمیں زیادہ تھیں، اور ڈور میں پرونے کے لیے اس کو 3 حصوں سے گزرنا تھا، 3 جگہوں سے گزرنا تھا۔ تو اب وہ آیت ہے جو ڈور کا کام کرے گی ان تینوں قسموں کو جوڑنے کے لیے، کہ قسم کیوں کھائی گئی؟ اللہ کے گھر کی، مکہ کی۔ دوسری قسم اس شہر کی، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ تیسری والد کی، اور جو اس نے جنا، اولاد کی۔ اور ڈور کا کام کیا کرے گی یہ آیت؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ یہ ہے وہ ڈور کی بات جس میں یہ تینوں چیزیں جڑیں گی۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، کیونکہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے وہ ترتیب کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، پہلے میں اس کو سادہ بیان کر دوں، محنت میں پیدا کیا، تکلیف میں پیدا کیا۔ انسان کا مقدر ہی ہے کہ وہ تکلیف میں رہے، پریشانی میں رہے، یہ خدائی کلیہ ہے۔ مجھے کیوں پریشان رکھا؟ میں کیوں پریشان ہوں؟ اللہ تعالیٰ میں تو سارے اعمال کر رہا ہوں پھر بھی میں تکلیف میں ہوں۔ تو یہ انسان کا مقدر ہے، یہ پرنسپل ہے، یہ لا ہے، یہ اصول ہے، یہی ہے انسان کا وہ معاملہ کہ وہ اس دنیا میں محنت میں رہے گا، مشقت میں رہے گا، تکلیف میں رہے گا، پریشانی میں رہے گا، یہ اس کا مقدر ہے، یہی اس کی وہ بات ہے۔ میں اس آیت کو پہلے اس لیے واضح کر رہا ہوں کیونکہ جب بات اس میں جڑے گی آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گی سورۃ البلد کیا کہہ رہی ہے۔
اس کی ایک جو اور جگہ دلیل ہے، یا ایہا الانسان انکا کادح الی ربک قدحا فملاقی، سورۃ الانشقاق آیت نمبر 6۔ اے انسان تو اپنے پروردگار کے پاس پہنچنے تک مسلسل اسی محنت میں لگا رہے، اسی طرح محنت کرتا رہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں، یہاں تک کہ تو اس سے جا ملے۔ تو یہ محنت کا لفظ کیا ہے، جس کے اندر سب سے نمایاں لفظ ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبَد، قبد محنت کے لیے لفظ بولا گیا۔ قبد کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ جب میں یہ بیان دیتا ہوں تو کچھ حضرات ہیں جو ان کو ترجمہ بامعنی طریقے سے بھی پڑھتے ہیں۔ قبد کا مطلب ہے جگر، عربی زبان میں قبد کا مطلب ہے جگر۔ جگر کیا ہے؟ اگر میں جگر کا لفظ رکھتا ہوں تو پھر اس آیت کا مطلب اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہم نے انسان کو مشقت میں، ہم نے انسان کو جگری محنت میں پیدا کیا۔ اب وہ جگری یا جگر کا کیا مطلب ہے؟ جگر ساری زبان میں ایک ہی طرف اشارہ کرتا ہے، جب کوئی شخص محنت کر رہا ہو اور وہ کچھ زیادہ ہی محنت کر رہا ہو، بہت زیادہ محنت کر رہا ہو، تو ہم اس کو لفظ بولتے ہیں یہ شخص جگری محنت کر رہا ہے، جگری محنت کر رہا ہے، جگر توڑ محنت کر رہا ہے، جگر کاوی محنت کر رہا ہے۔ یا ہم اس کو آج کل اپنے آسان الفاظ میں کہوں تو شاعری میں بھی سنتے ہیں، درد جگر۔ جب انسان کو کچھ زیادہ تکلیف ہوتی ہے، ایسی تکلیف جو جسمانی نہیں، ذہنی تکلیف، تو کہتا ہے میرے جگر میں درد ہے، میرا کلیجہ باہر آ گیا۔ یہ لفظ جب بولتا ہے نا تو یہ جگر، یہ عربی میں جگر کا لفظ ہے، قبض جگر۔ تو یہ جگر کا لفظ کیوں آیا؟ اب ذرا اس پہ غور، اب کیونکہ آئے تو اس پہ جوڑنا چاہوں گا۔ اے انسان اپنے جگر میں وہ روشنی پیدا کر جو تیری اس رات کو جگمگ کرے گی۔ یا ایھا المزمل، اپنے اندر سے وہ روشنی نکال، اپنے اندر وہ شمع جلا، پھر وہ شعلہ بھڑکے گا، وہ آگ اندر سے نکلے گی، پھر تیری رات جگمگ ہو جائے گی، پھر تو اپنے رب کو جا ملے گا، تب تیرا رب تجھے ملے گا، تو اس کو جا ملے گا۔ کہاں ملے گا؟ کس طرح ملے گا؟ کن پہ ملے گا؟ وہ میں آپ کو آگے بیان کروں۔ تو جگر کا مطلب ہے اپنے اندر سے روشنی نکال۔ ہم نے انسان کو محنت میں پیدا کیا، جگری کاوی محنت کے لیے پیدا کیا، تو اپنے اندر سے محنت کر، وہ غور و فکر کا جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج عام انسان جب چڑھتا ہے اس پر کوہ طور پر، غار ہیرا پر، تو اس کو کتنی محنت لگتی ہے، ہمارے نبی وہاں بیٹھتے تھے، غور و فکر کرتے تھے۔ وہاں تک پہنچنا ہی ایک کام ہے، پھر وہاں سے آنا ایک علیحدہ کام ہے۔ آپ تو آسانی ہے نا، نیچے سے منرل واٹر خریدا، 5 بڑی بوتلیں خرید لی تو چلے گئے اوپر۔ وہاں جانا اور تپتی ریت، پھر اس پر غور و فکر، تو غور و فکر کر، دیکھ۔ اس کی ایک بات میں جوڑوں گا عشاء کی نماز کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے، پر وتر رات کو پڑھتے تھے، دیر رات کو۔ کیوں؟ ایک تو وہ لمبی کرتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرے۔ وتر جلدی پڑھنا کام نہیں تھا، رات کو اٹھ کے پڑھنا کام نہیں ہے۔ اس کھلے آسمان میں خاموشی کی رات، خاموشی طاری ہو اندھیری، اور اس میں اللہ کو پکارنا، تو اپنے اندر سے وہ روشنی پیدا کر۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبَدٍ۔ مگر ایک بات یاد رکھ لے، تجھے پیدا ہی اسی کام کے لیے کیا کہ تو محنت کر۔ تجھے کیا لگتا ہے یہ آسان ہے؟ یہ آسان نہیں ہے۔ اگر آسان ہوتا تو حضرت بلال کو آزمایا نہ جاتا؟ کیا حضرت حسن اور حسین کو آزمایا نہ جاتا؟ آج اپنے بیٹے، اپنی اولاد کی بات آتی ہے تو بڑا سینہ تان کے ماں آگے کھڑی ہو جاتی ہے، باپ کیا نبی، وہ تو پھر دادا۔ اکثر دیکھتے ہیں ہم دادا اور نانا کو تو بڑے نواسے اور نواسیوں کے لیے اور اپنے پوتوں کے لیے آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا ہمارے نبی کا نہیں تھا کلیجہ جو معلوم ہو گیا تھا بچپن میں ہی ان کی خوبصورتی کے عالم میں کہ یہ ہونا ان کے ساتھ؟ کیا وہ آگے نہیں کھڑے ہو سکتے تھے؟ یہی ہے، اپنے جگر سے وہ آگ نکال وہ دکھا۔ تو ہم نے تیرے مقدر میں محنت لکھ دی ہے۔ تجھے کیا لگتا ہے یہ آسان ہے دین پانا؟ تجھے کیا لگتا ہے 4 لنگر لگا دے گا دین کا
ٹھیکیدار بن جائے گا، نہیں، لقد خلقنا الانسان فی کبد، تیری تقدیر میں یہی لکھا ہوا ہے۔ مشقت کی بھی دو شکلیں ہیں، یہ بات واضح آج میں کر دوں، کیونکہ یہاں پر ایک اختلاف میں بہت سنتا ہوں کئی دفعہ، آج اس کا جواب بھی ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ کیا ہے محنت؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو محنتوں کا ذکر کیا، جسمانی محنت، ایک مشقت ہے جسمانی محنت، جسمانی مشقت وہ ایک شامل ہے جس کے اندر آپ دیکھتے ہو ایک شخص صبح سے شام تک اینٹیں ڈھو رہا ہے، کشتی چلا رہا ہے، گرمی قحط کی پڑ رہی ہے، جون جولائی کا مہینہ ہے، اوپر سے آگ برس رہی ہے، نیچے سے فصلوں میں سے آگ کے بھکے نکل رہے ہیں، اور ایک انسان داتری سے کٹائی کری جا رہا ہے۔ یہ ہے جسمانی محنت، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم ہے، یہ نظر آتی ہے، ایک جسمانی محنت ہے، جسمانی مشقت ہے۔ اور ایک مشقت ہے ذہنی مشقت، بڑے اے سی میں کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، نرم گدے میں بیٹھا ہوا ہے، پر سکون نہیں ہے، ذہن چل رہا ہے، بے سکونی چھائی ہوئی ہے، پریشانی ہے، نیند نہیں آ رہی، اب اس کو نیند لانے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے، یہ ہے ذہنی مشقت۔ ایک وہ ہے جو جسمانی مشقت کرتا ہے، رات کو گھوڑے بیچ کے سو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں صبح ہو گئی رات ہو گئی، اور ایک ہے ذہنی مشقت۔ یہ دونوں مشقتیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہیں۔ بھاگ دور کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، آگے جا رہا ہے، کسی کا کوئی کام کر رہا ہے جس کو ہم اپنے ملازمین کی شکل بھی دیکھتے ہیں، تو یہ دونوں شکلیں اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں قبول ہیں۔ قول جو زندگی کہیں ذہنی مشقت کے معاملے میں، اور ذہنی مشقت میں کیا آئے گا پھر؟ رنج، غم، یہ بھی آئے گا شامل۔ جسمانی مشقت والے کو کیا ملے گی؟ چوٹ، زخم۔ تو یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے، میں نے اس لیے پہلے کہا تھا قول و فعل، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیان کو، میرے معاملے کو اور آسان کر رہا ہے، کہ جو میں نے پہلی بات آپ کو کہہ دی تھی قول و فعل، یہ پہلی حدیث ہے، تو یہ دونوں ہیں۔ تو تم ذہنی اور جسمانی مشقت تمہاری تقدیر میں لکھ دی گئی ہے، دونوں میں سے کوئی ایک کرو گے، یہ رول ہے، یہ بات جان لو۔ تو اب ان قسموں کو میں ترتیب سے جوڑ دیتا ہوں، یہ محنت کی بات آپ کو کہہ دی۔ تو پہلی قسم کیا تھی؟ لا اقسم بہذا البلد، اس کا کیا تعلق ہے محنت کے ساتھ؟ کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، میں گواہی میں پیش کرتا ہوں اس شہر کو، کیوں؟ جبکہ بات تو محنت کی ہو رہی تھی۔ میں پہلے یہ کہہ چکا ہوں، عظمت ہونا ایک علیحدہ بات ہے، پر یہ بات عظمت میں نہیں، گواہی شکل میں دکھاتی ہے۔ اور اس کی نمایاں مشقت کیا ہے؟ انسان کی سب سے نمایاں مشقت کیا ہے؟ معاشی مشقت، جس کو پیٹ پالنے کے لیے بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، اور مکہ معاشی مشقت میں تب سب سے اوپر ہے۔ کس طرح؟ وہاں تو کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، مشقت کرنے کے لیے ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اگر آپ کو اس کا ترجمہ آتا کہ تم مشقت کرو گے ایک جگہ سے دوسری جگہ، چلو گے، ٹریول کرو گے، چاروں طرف پہاڑ ہیں اور کئی کئی گھنٹے تم ایک ہی میل پہ چل رہے ہو، اور اوپر سے آگ برس رہی ہے، تم جا ہی جا رہے ہو کیونکہ تم تجارت کر رہے ہو۔ تو مکہ اس شہر میں اور اس کے ارد گرد جو ماحول تھا، یہ سب سے زیادہ محنت تھا اس ٹائم، کیونکہ کھیتی باڑی تھی نہیں۔ تو انسان کی سب سے بڑی مشقت کی مثال کیا ہے؟ معاشی مشقت۔ اور اس کی سب سے دوسری چیز حج، جو آپ دیکھتے ہو، اب تو کرونا آ گیا، کچھ مہینے سالوں پہلے آپ دیکھو کس طرح ہجوم کا ہجوم چلی جا رہا ہے، کروڑ پتی ہے وہ بھی چل رہا ہے، کوئی 20-25 ہزار کمانے والا سیلری والا بندہ ہے وہ بھی اسی طرح چل رہا ہے، اب سب یہ کی طرح چل رہے ہیں۔ تو دیکھو اس صف میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سب برابر ہے، تو وہاں لوگ مشقت کر رہے ہیں۔ تو وہاں کی زندگی بہت مشکل تھی اصل میں۔ تو میں پیش کرتا ہوں اس شہر کو جو مشکل محنت سے بھرا پڑا ہے، لا اقسم بہذا البلد، میں گواہی کی شکل میں اس شہر کو پیش کرتا ہوں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے نبی جبکہ آپ اس شہر میں مقیم ہو جائیں۔ اب اس ایک مشقت جو معاشی مشقت ہے، پیٹ پالنے والی مشقت ہے، اپنی روزگاری کے لیے، اپنے فائنانس کے لیے جو محنت کر رہا ہے، اب اس مشقت کے اوپر ایک دوسری مشقت ہے، وہ کون سی؟ وہ مشقت ہے
اب آپ کی زندگی میں کوئی مشن ہو، 9 to 5 محنت کر لی آپ نے، معاشی مشقت کر لی ہے، یہ آج کی دور کی بات کروں، اب مکہ کی بات کروں کہ صبح سے لے کے شام تک ٹریول تو آپ نے کر لی ہے، بڑی محنت کی ہے، دھوپ کھائی ہے، اب ایک مشقت ہے جو اس مشقت کے اوپر ایک اور مشقت ہے۔ وہ کون سی مشقت ہے؟ اگر آپ کی زندگی میں کوئی مشن ہو، کوئی اعلیٰ مقصد ہو، کسی کام کو کرنے کا کوئی اعلیٰ کام ہو، نصب العین ہو، اب یہ دوسرا لیول آ گیا، سیکنڈ ڈائمینشن۔ اب ایک مشقت کے اوپر دوسری مشقت، اب اس کام کو کرنا ہو۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ کیوں بولا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور احادیث از ایکول ٹو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رول ماڈل ہے۔ سب سے بڑی مشقت جو میری اس میں رائے ہے، اے نبی جو آپ کو تانے سننے پڑے، جو آپ محنت کر رہے ہیں نا، مشن جو آپ نے شروع کیا، اس میں آپ کو تانے سننے پڑے، مشقت کرنی پڑی، لوگوں کی باتیں سننی پڑی۔ وہ کیا تھی باتیں؟ آج میں اس کا ایک رخ بیان کرنا چاہوں گا۔ یہ سننے کے بعد مہربانی کر کے کوشش کیجئے گا، آپ سب لوگ جو سن رہے ہیں، کہ دیکھیے گا کہ اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو کیا کرتا۔ یہی تو ہے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل کس لیے رکھتے ہیں کہ پہلے اس میں آپ نے کو چیک کرو کہ اگر آپ ہوتے تو کیا کرتے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے نبی آپ کو بہت تانے سننے پڑے۔ یہ جو آپ محنت کر رہے تھے نا، معاشی مشقت تو آپ نے کی، لاکسوں بِهَذَا الْبَلَدِ کیا، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ یہ بھی کرنا پڑا۔ تو آپ کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت پانے کے لیے تمہیں تانے نہیں سننے پڑیں گے؟ تو کیا ہے تانے؟ تانوں کا ایک رخ بتاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی بہت زندگی بار کی ہے ابھی بیان کرنے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ابو لہب کی 2 بیٹوں کے ساتھ نسبت تھی۔ اس زمانے میں نسبت اصل میں نکاح ہی ہوتی ہے، جیسے بچپن کی نسبت ہے وہ نکاح ہی ہوتی ہے، پر نکاح نہیں تھا، ابھی نسبت تھی۔ تو ابو لہب کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن، اس نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ جاؤ نبی کی بیٹیوں کو طلاق دے کر آؤ۔ وہ دونوں آئے اور آ کے دونوں نے سخت اور گندے لہجے میں، گندے سے مراد میں لفظ بول سکتا ہوں کہ گرے ہوئے لہجے میں، بہت ہی بدترین لہجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، خاص کر ان میں سے ایک نے حد سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جاؤ ہم تمہاری بیٹیوں کو طلاق دیتے۔ جب کہ دیکھا جائے تو آج کے دور میں اگر بچپن کی نسبتیں ہوں تو قتل و غارت دیکھی جاتی ہے۔ زندگی بھر کے لیے ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے منہ پھیر لیتا ہے، سلام کرنے کو بھی روادار نہیں ملتا، بخیل ہو جاتا ہے، دل میں بخل رکھ لیتا ہے، منافقت کی منہ پہ سلام ہے باقی دل سے اسے ناراضگی ہے۔ اس سے بھی بری حالت میں ان دونوں نے سرعام یہ کام کیا، اور ان میں سے ایک شخص جو مفسرین کے مطابق سننے میں آتا ہے، ان میں سے ایک بیٹا جو ابو لہب کا تھا، اس نے حد سے زیادہ بدتمیزی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے پھر ایک بات دعا بھی کی۔ تو اے نبی انہوں نے تمہاری عزت کو اپنے اوپر حلال کر لیا، انہوں نے تمہارے اوپر جسمانی تشدد بھی کیا اور ذہنی تشدد بھی کیا، تمہیں تانے دیے، اور تم ان سب کو سنتے ہو، اور خاص کر تمہارے جان نشینوں کے ساتھ کیا کیا۔ تو وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ یہ جڑ رہی ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، وہی بات ہے کہ اے نبی میں پیش کرتا ہوں اس شہر میں، جو اس شہر کو، کون؟ مکہ کو، جس میں بہت محنت ہے، معاشی مشقت دیکھ رہے ہو، اب اس مشقت کے اوپر دوسری مشقت، اگر کوئی شخص نیکی کی طرف چلے، اب اس میں اس کو جو مشکلیں آئیں گی، تانے سننے پڑیں گے، لوگوں کی باتیں، پہلے اپنے آپ کو تو دیکھ پھر مجھ سے بات کری، پھر آتا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس کی اولاد کی، جو میں پہلے کہہ چکا ہوں۔ اس میں 3 رائے میں پہلے بیان کروں گا، پھر میں اپنی تیسری رائے جو میں نے سلیکٹ کی ہے، جو میں نے اس کو جوڑی ہے، جو اس مضمون میں جڑتی ہوئی ہے۔ ووالدوں سے مراد ہے ایک حضرت آدم علیہ السلام، وما ولد پوری انسانیت۔ دوسری رائے ہے ووالدوں سے مراد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ما ولد ابراہیم علیہ السلام کی امت۔ اور ایک تیسری رائے جس کو میں نے سلیکٹ کیا ہے، ویسے تو اس میں اور بھی بڑے رہے ہیں، میں بہت کم رائے بیان کرتا ہوں، باقی لمبی بیان نہیں کرتا کیونکہ علمی گفتگو کافی لمبی ہو جائے گی۔ تیسری رائے ہے ہر والد اور ہر اولاد،
ووالدوں ہر والد، ہر ماں باپ، ہر والدین۔ یہ ترجمہ کیا ہے؟ یہ اصل میں انسان کی تیسری مشقت ہے۔ پہلی ہے معاشی، دوسری ہے اب وہ اس کے بعد کوئی نیکی کی طرف جا رہا ہو، یہ دوسری ڈیمنشن، اور تیسری سب سے مشکل، جو بہت ہی مشکل ہے، جس کے بارے میں واضح طور پر آگے میں ابھی اس کی دلیل بھی دوں گا، وہ ہے اولاد کو پالنا۔ یہ ہے تیسری۔ جب ماں باپ اپنا پیٹ کاٹیں گے تب ہی اولاد کی پرورش ہوگی۔ جب باپ اپنا پیٹ کاٹے گا تب ہی اولاد کی پرورش ہوگی، اور خاص کر ماں تو پیدا ہی اولاد کے لیے ہوئی ہے۔ یہ آج میں یہ مثال ان تمام عورتوں کو دے رہا ہوں جو شادی شدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور بخاری شریف اور مسلم شریف تمام جگہ پر واضح طور پر یہ بات بالکل واضح، اگر نہیں تو سورۃ آل عمران انشاءاللہ تعالیٰ جب اس کی باری آئے گی تو ضرور بیان کروں گا، پر واضح طور پر میں یہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں اپنے موضوع میں کہ ماں کی ہستی ہی اولاد کی نسل کے لیے ہے۔ اس کو پیدا ہی اسی کام کے لیے کیا گیا، اس کا مقصد ہی یہی ہے، اس کو پیدا ہی اسی کام کے لیے کیا کہ یہی کام تو نے کرنا ہے، تو نے اولاد کی ہی پرورش کرنی ہے۔ تعلیم لے، عزت لے، پڑھ لکھ، سمجھ، اور یہ سمجھ آگے اپنے بچوں میں ڈالنی ہے، کھڑا کر اپنے ساتھ اپنی نماز کے لیے، نہ کہ ان کو چھوڑ دے 2x2 کے فون کے اوپر۔ خود ان کو بتا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، یہ ہے نقاب، یہ ہے پردہ۔ پھر وہ کہیں کو غلطی کر آئی اور سال 2 10 25 سال کی ہونے کے بعد کر آئی تو پھر کیا سمجھانا تو تمہارا سمجھانا ہوا، تب تک تو تمہاری حدید کھول دی جائیں گی۔ یہ بات میں پہلے بھی انڈائریکٹلی بتا چکا ہوں، تب تو سب کچھ ہو چکا ہوگا، اب تو ہو گیا، اب کیا فائدہ، اب تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کھو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں کو پیدا ہی اسی مقصد کے لیے کیا، اور اولاد کو، اور یہ ہے ووالدوں، جس کو میں نے بھی سلیکٹ کیا ہے، یہ ہے تیسری مشقت، معاشی، اب اس میں کوئی نیکی کا کام کرنا ہو، اور پھر اس کے بعد اولاد کے لیے ماں ولد۔ دوسرا رخ کیا ہے؟ اب جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں گے، اب وہ اولاد کے لیے مشقت کا کام بن جائیں گے۔ یہ بات واضح طور پر ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ بچے ہو جاتے ہیں، تو وہ اولاد کے لیے ذہنی اور جسمانی مشقت کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو ووالدوں، وہ والدین جو اپنا پیٹ کاٹتے ہیں، محنت کرتے ہیں، یہ تیسری مشقت ہے اپنی اولاد کے لیے۔ ماں ولد، اور پھر جو اولاد ہے وہ اپنے ماں باپ کے لیے کرتے ہیں۔ مگر اس کی ایک دوسری شکل ہے، پہلے میں یہ آیت کمپلیٹ کر لوں، یہ ضروری ہے۔ جیسے ویسٹ کا یہ جو ماحول ہم دیکھتے ہیں، باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اولڈ ہاؤس میں بھیج دیا۔ آج کل تو ہم یہاں پر بھی وہ معاملات دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ کو کہیں ایک سائڈ پہ کر دیا، ایک جگہ پر رکھ دیا، کیونکہ گھر کی ملکہ کچھ چاہتی ہے، ساس تو کچھ چاہتی ہے، پہلے ہی ان کی آپس میں نہیں بن رہی، تو حالات بگڑے پڑے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہی میرا مقصد ہے کہ اگر ماں اب کر دے تو نسل ٹھیک ہو جائے گی، اب وہ بہتری ہو جائے گی۔ وہ آگے سے ماں بیٹی کو کہتی ہے تو کر لیں، تو سمجھا دیں۔ تو ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ووالدوں، وہ والی مشقت کے بارے میں، کس کے؟ ماں ولد والوں کو۔ اولاد کو کیا کہا؟ ماں باپ کے بارے میں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 23۔ اور اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو تم اس کو اف مت کہا کرو۔ کیوں؟ آگے جواب بھی ہے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کیونکہ ان کو یہ بات بہت چبھتی ہے، ان کی عزت کم ہو جاتی ہے، ان کی بات جگر میں لگ جاتی ہے۔ ان کو جھکرو مت، ان کو ڈانٹو مت، کیونکہ یہ بات ان کے جگر کو لگتی ہے۔ یہ بات وہی آ گئی، اے نبی تم نے تو تانے سنے، تو وہی تانے کا ایک لفظ میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ بھی ایک تانا ہی ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں جڑتی ہیں اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ ایک وہ وقت تھا جب اس کو اپنے پیشاب کا نہیں پتا تھا، اپنی گندگی کا نہیں پتا تھا، تمیز نہیں تھی۔
اور آج وہ سینہ تان کے آگے سے جواب دیتا ہے تمہیں کیا معلوم دین کیا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں، چھوڑ دو اس کو، مت کرو، وہ مت کرو۔ ان کے دلوں کو چوٹ پہنچتی ہے، یہ مت کرو۔ تو یہ تمام قسمیں اصل میں جڑ جاتی ہیں، قسم کھاتا ہوں میں، لا اقسم بہذا البلد، اس معاشی محنت کی، وہ مکہ کی بات، میں اس شہر کو پیش کرتا ہوں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور اگر تمہاری زندگی میں کوئی مشن ہے نیکی کا تو یہ تمہاری دوسری مشقت ہوگی۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور قسم ہے اس باپ کی، جو ماں باپ کی جو پیٹ کاٹتا ہے، وہ ماں کی جو راتوں کو جاگتی ہے، نیندیں حرام کرتی ہے تاکہ تو سو جائے۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور اولاد تم اس کو اف مت کہنا، تمہیں یہ حکم ہے، اس کے دل کو چوٹ پہنچتی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبَدٍ، اور ان تمام چیزوں میں جڑتی ہے کہ ہم نے انسان کو تو پیدا ہی مشقت کے لیے کیا، یہ اس کا لا ہے، یہ اس کا اصول ہے۔ تو یہ تمام قسمیں اس میں جڑتی ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ وہی والی بات جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، یہ کیونکہ یہ ہم قسمیں کیوں سن رہے ہیں، اس بارے میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے موضوع کیا تھا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، ہم نے اس مطمئن نفس تک پہنچنا ہے، تو پہلے ان قسموں کو دیکھ لو، کیونکہ یہ قسمیں تمہارے لیے ہیں۔ تو یہ تھی وہ محنت، یا ایتھا النفس المطمئنہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو محنت کریں گے۔ میں محنت کیوں کروں گا؟ محنت کی کیا شکلیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ اب اس محنت کو جوڑ دیا، اب میں نے قسمیں واضح کر دی۔ لا اقسم بہذا البلد معاشرتی، وانت حل بہذا البلد، اب اس پہ کوئی محنت کرتا ہے، کوئی نیکی کی طرف جائے گا تو کیا سنے گا؟ تانے۔ تو کون ہے سب سے اوپر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس سے اوپر وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، یہ ہے تیسری محنت۔ تو یہ محنت کی مشقتیں تم پاؤ گے، یہ تمہارے مقدر میں لکھ دی گئی ہیں، تم کرو گے پھر ہی جاؤ گے، کیونکہ میں نے اب اس راستے تک جانا ہے۔ سورۃ الفجر کی اگر آپ اس کو ایک چارٹ کی شکل بنا لو، ایک کاغذ کے اوپر بنا لو، تو سورۃ الفجر سے آیتوں کو سمجھا، اب ہم گئے پستی کی طرف۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان 4 آیات میں اچانک تمہیں کہا کہ تم یہ کر سکتے ہو، اونچا جا سکتے ہو، بہت اونچا جا سکتے ہو، پر اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ مشقت۔ اب ان مشقتوں اور ان تمام قسموں کا جواب، یا یہ کہہ لیں جواب قسم، اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ یہ سمجھتا ہے اس پر کسی کا بس نہیں چلتا؟ وہ یہ جانتا ہے کہ اس کے اوپر کسی کا قابو نہیں ہے، جبکہ ہم نے انسان کو اتنی مشقت میں پیدا کیا، اس کی تم تقدیر میں اتنا لکھ دیا، تو اس کو کیا لگتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی قابو نہیں رکھ سکتا؟ یہ دلیل ہے کہ ہاں تجھ پہ قابو رکھنے والا کوئی ہے۔ اگر تجھے دنیا میں ہم چھوڑ دیتے، قرآن مجید کی سورۃ الشعراء آیت نمبر 27، کہ اگر ہم تجھے دنیا میں چھوڑ دیتے، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر ہم تجھے دنیا میں چھوڑ دیتے، رزق کھول دیتے تمہارے لیے، اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے رزق کھول دیتے، کفادہ کر لیتے، زمینوں کو یعنی کہ زمین کی تمام چیزیں اس کے اوپر آسائشیں کھول دیتے، تو وہ زمین پر سرکشی اختیار کر لیتا۔ تغو، جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا، تغو فی البلاد، وہ تغو وہ حد والی بات، فی الارض تو وہ اس میں حد سے آگے نکل جاتا، سرکشی اختیار کر لیتا۔ تو ہم نے تجھے جب کہ پیدا کیا ہے اتنا زیادہ تنگی میں، اتنی مشقت میں، کیونکہ تیری تقدیر میں لکھ دیا نا، یہ تینوں دلیلیں تجھے دے دیں۔ پہلے تیری معاشی مشقت مکہ کی شکل میں دکھائی، پھر تجھے اگر نے نیکی کی طرف جانا ہے تو تجھے یہ بھی دکھایا، پھر ووالد وما ولد، پھر دیکھ لے تو جب تو اولاد تھا تو تیرے ماں باپ بوڑھے تھے، اب تو ماں باپ بن گیا ہے، اب ان کے لیے تو مشقت کا باعث بن گیا، تو ہم نے تو تیرے لیے یہ کر دیا تھا، اگر یہ نہ کرتے تو زمین پر سرکشی اختیار کرتا، ہر انسان ابو لہب بنا پھرتا، ہر انسان فرعون ہی ہوتا، تو میرا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا، تو نے تو یہ حد سے زیادہ کر لینا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے اندر سے، وہ قلب سے وہ روشنی پیدا کر، اپنے اندر وہ روشنی پیدا کر، یہی ہے وہ اندر کا روشنی۔ لا اقسم بہذا البلد ووالد وما ولد، اپنے اندر سے وہ جگر کے اندر روشنی پیدا کر۔
جب تک تو اس کو عبور نہیں کرے گا، جب تک اس راستے کو نہیں گزرے گا، تب تک تو اس تک نہیں پہنچے گا، کیونکہ یہی تیری حقیقت ہے۔ یقول اہلکت مالا لبدا، جبکہ وہ آگے سے جواب یہ دیتا ہے میں نے تو ڈھیروں پیسہ لگا دیا، وہ تو کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اتار دیا۔ یہ دیکھو سوال، اور دوسری شکل میں دیکھا جائے تو ایک سوال و جواب ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا النفس المطمئنہ تک پہنچنا ہے، بالکل لا اقسم بہذا البلد کر ووالد وما ولد کر لقد خلقنا الانسان فی کبد کر۔ وہ کہتا ہے یہ کیوں کروں؟ وہ کہتا ہے یہ تو تیرے مقدر میں لکھ دی گئی، اس لیے کر۔ پر تجھے کیا لگتا ہے تیرے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے؟ تو تو آگے سے کیا جواب دے رہا ہے؟ یقول اہلکت مالا لبدا، تو انسان آگے سے جواب دیتا ہے میں نے تو ڈھیروں پیسہ لگا دیا، میں نے تو ڈھیروں مال خرچ کر دیا۔ اس بات کو اس نظام، اس معاملے، اس دور کے ساتھ، اس عرب کے سورۃ الفجر کے دور کے ساتھ کیسے جوڑا گیا، یہ بات ذرا غور سننے والی ہے، جس کی وجہ سے قسمیں کھائی گئی۔ سب سے بڑی بات دلیل یہ ہے، حج کے موقع پر سب سے زیادہ سخاوت دیکھی جاتی تھی اہل مکہ کی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر انسان باہر آ گیا، اب ہر انسان قربانی کر رہا ہے، ہر انسان اس وقت چڑھاوے جو بھی چڑھاتا تھا وہ کام کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی وجہ سے پہلی بات عرب کے علاقے کو، ان کے قافلوں کو محفوظ کیا تھا، جس کی دلیل میں نے آپ کو پہلے بھی دی، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت، تمہارے قافلے محفوظ ہوتے ہیں، کیوں؟ خانہ کعبہ کی وجہ سے، کیونکہ سب نے تو ادھر آنا ہے، تو اگر انہی کے ساتھ کریں گے تو خرابی پیدا ہوگی۔ تو خانہ کعبہ کی وجہ سے اہل عرب کو اس زمانے میں یہ چیزیں موجود تھی، جیسے میں پہلے بھی سورۃ الفجر میں، ان کے پاس چدراہٹ تھی یہ معاملے کی۔ اور دوسری بڑی بات، حج کے موقع پر جتنی قربانی ہوتی تھی سارا گوشت آتا تھا ادھر، اور جو چڑھاوے ہوتے تھے ان سے ان کے خزانے بھرے جاتے تھے، اور ان کو خزانے اور بڑھتے چلے جاتے تھے۔ تو یہ ساری چدراہت، یہ سرداری ان کو اسی وجہ سے ملی تھی۔ حج کے موقع پر لوگوں کا باہر آنا، یہ ان کا سب سے بڑا تہوار تھا، اور اسی دوران وہاں کے جو سردار تھے وہ یوں کرتے تھے کہ جس طرح سونٹ ذبح کر دو، سونٹ ذبح ہو گئے، ایک طرف ڈھیر لگ گیا گوشت کا، اب اس کے اوپر وہ جوا کھیلتے تھے۔ قرآن مجید سورۃ البقرہ میں اب وہ اس کے اوپر جوا کھیلتے تھے، شراب پیتے تھے، اب اس کے اوپر جوا لگتا تھا، اب پھر جو جیتتا تھا وہ سارا گوشت تقسیم کر دیتا، کرتا وہ تقسیم ہی تھا۔ یہی ہے وہ ملمے کی نیکی، چاہے وہ اتنی معاشرے میں جو بیماریاں ہیں، پستی، اخلاقی پستی، مذہبی پستی ہونے کے باوجود ایک ملمے کی نیکی ہے، جو میں نے آپ کو پہلے بتا دی تھی سورۃ الفجر میں، ایک ہوگی ملمے کی روشنی ہے، کہیں کرن ہے۔ ایک تو ہے کچھ ہی نہ دینا، جو ابو لہب کرتا تھا، کچھ نہیں دیتا تھا، نہ ویسے دیتا تھا، نہ سخاوت، نہ دکھاوے کے معاملے میں وہ دیتا ہی نہیں تھا۔ ایک ہے نہ دینا، بالکل ہی نہیں، یہ تو تھوڑا سا اس سے اوپر ہے، کچھ تو دے رہا ہوں پر ریاکاری کی شکل میں دیکھ رہا ہوں، تو وہ اس کو تقسیم کر دیتے تھے۔ اس کا جواب میں پہلے بھی آپ کو دے چکا ہوں تفصیل میں، ابو جہل کا جواب تھا، جو میں پہلے بھی دے چکا ہوں کہ ابو جہل، کیا تمہیں لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہرگز نہیں۔ انہوں نے کہا پھر آپ مانتے کیوں نہیں؟ پھر تم ان کی مانتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو بھائی، ابو ہاشم کے قبیلے نے کھلایا، ہم بھی کھلاتے، ہم اس سے زیادہ کھلاتے ہیں، انہوں نے خیرات کی، ہم اس سے زیادہ خیرات کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے ریس میں، پر اگر ہم آج ان کی مان لیں گے تو قیامت تک ہم ان کے غلام ہو جائیں۔ یہ تھی ابو جہل میں ایک، چاہے ملمے کی تھی پر وہ مانتا تھا اپنے تکبر کو واضح طور پر۔ ابو لہب تو بالکل ہی نہیں دیتا تھا، تو یہ ایک ملمے کی نیکی تھی۔ مگر آج کے دور میں یہ ملمے کی نیکی کس شکل اختیار کر گئی؟ چاہے غریب کی شادی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کئی دلیلیں دی تھیں، مگر آج اس دلیل کا ایک نیگیٹو رخ بھی بتاؤں گا۔ وہ جیسے میں نے ایک دفعہ خطبہ نکاح میں دی تھی کہ ایک سیٹھ اپنی بیٹی کا شادی کر رہا ہوتا، غریب جو اس کا ڈرائیور ہے، وہ اس کی بیٹی جو کٹیا میں بیٹھی ہے وہ کیا سوچے گی، تو وہ کس احساس کمتری سے گزرے گا۔ اس کی بھی ایک نیگیٹو ہے، ان میں بھی ایک نیگیٹو پایا جاتا ہے، وہ کیا؟ جو اس جگہ پر بالکل واضح طور پر ہوتا ہے، جڑتی ہے بات، کہ غریب کی بیٹی ہے، شادی ہے، دال، پتلی دال سے گزارا کرتا ہے،
پر جب وہ اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے اس میں بھی دکھاوا کرتا ہے، لاکھوں خرچ کر دیتا ہے، حد سے زیادہ آگے نکل جاتا ہے، جبکہ وہ دیکھا جائے تو پتلی روٹی سے کام ہوتا ہے. کیوں؟ وہ کھاتے بڑھنے کے لیے نا، دکھاوا کرنے کے لیے. اصل حقیقت یہی ہے کہ تم آخرت کو بھول بیٹھے. یہی ہے اصل وجہ. تمہارے دل میں مال کی محبت ہے، تمہیں لگتا ہے مال زیادہ خرچ کرنے سے عزت ملتی ہے، مال زیادہ رکھنے سے بھی عزت ملتی ہے. کیوں؟ تم نے تو صاف کہہ دیا یقول احلقت مالا لبدا، میں نے تو ڈھیروں پیسہ لگا دیا اس معاملے میں، میں نے تو اس کے معاملے میں، تم میری بات کرتے ہو، میں نے تو فلاں کے مقابلے میں بہت لگا دیے. میرے دیکھ نہیں رہے کتنے فاؤنڈیشن ہیں، کتنے میں نے یتیم خانے کھول دیے ہیں، کتنے لنگر میرے چلتے ہیں. جبکہ وہ کسی کو چھپ کر کسی کی مدد نہیں کرتا. یہ اکثر ہم ٹی وی میں آج کل سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، وہ ویسے کسی کی خاص مدد نہیں کرتا، وہ دکھا کے کرتا ہے میری فوٹو اتارو. تو یقول احلقت مالا لبدا، یہ دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو دکھاوا کرتے ہیں تو وہ پر دیتے ہیں. یہ ایک ان میں بات تھی، وہ دیتے ہیں چاہے دکھاوے کے لیے دیتے ہیں. وہ سورۃ المعون، وہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ دکھاوے کے لیے نیکی تھی، سخاوت کے لیے تھی، پر تھی یہی تو تھی. اب اس سخاوت کو کیسے جوڑا جائے گا؟ یحسب ان لم یرہ احد، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کسی کی پکڑ نہیں. اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ لفظ بولا کہ اس کو کیا لگتا ہے؟ جبکہ دیکھا جائے تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے؟ جبکہ وہ تو خود یہ کہہ رہے ہیں. کیونکہ اس میں ایک لوگ ایسے بھی ہیں جو خرچ 100 کرتے ہیں کہتے 1000 ہیں. یہ کچھ ایسے بھی ہیں، کیونکہ اب ایک طرف سخاوت بھی ہو رہی ہے اور ساتھ سخاوت کے اوپر دوسری بھی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں ان یحمدوا بما لم یفعلوا، وہ تو چاہتے ہیں کہ جو ہم نے کیا ہے اس کی تو تعریف ہمیں ملے، بما لم یفعلوا، جو میں نے نہیں کیا اس کی بھی تعریف ہمیں ملے. تو وہ اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے. مگر اب اللہ تعالیٰ جب ان کو یہ تمام سوال کا جواب، قسموں کا جواب دے چکے ہیں، تو اب وہ بات جڑتی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ احسانات گنواتے ہیں. کیونکہ آگے سے انسان تو یہ کہتا ہے نا یقول احلقت مالا لبدا، تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تجھے 2 آنکھیں نہیں دی؟ اب اللہ اپنے احسانات گنوا رہے. یہ دیکھو سوال جواب کے بعد کیسی ترتیب چل رہی ہے. کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں نہیں دیں؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، ایک زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ ان میں 2 ربط ہیں، 2 باتیں ہیں جو چھپی ہوئی ہیں. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم تمہاری ہدایت کو، یہ وہی بات یہاں پر آئی، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کو دونوں راستے کیا نہیں دکھا دیے. یہ وہی بات ہے. پہلے میں اس میں رائے بتا دوں. 2 باتیں تو پہلی آیات واضح طور پر ہیں کہ ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دیں، وہ 2 آنکھیں تو واضح طور پر ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اور پھر 2 ہونٹ اور 1 زبان، اس میں ربط کیا ہے وہ میں بعد میں بیان کرتا ہوں. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یہ کیا ہے؟ یہ بات کہاں سے جڑتی ہے؟ کیونکہ یہ جب سمجھیں گے تو دونوں پچھلی آیات کور ہوں گی. 2 راستے، نیکی اور بدی. جبلی ہدایت کے بعد نوحی ہدایت کا ذکر یہاں پر ہو گیا. کیا تمہارے دل کو نہیں پتا؟ تم نہیں جانتے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ تمہارے دل میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے. بھئی دیکھو، یہ ہے نیکی کا راستہ، چلنا چاہتے ہو خوش آمدید، آؤ بسم اللہ، آؤ پہنچو بہترین لوگوں تک، مطمئنہ تک پہنچ جانا. اور یہ ہے بدی کا راستہ، جانا چاہتے ہو تو جاؤ، دفع ہو جاؤ، میرے مت پوچھو، تم نے تو یہیں جانا ہے تو جاؤ، پھر میرے ساتھ جنگ ہی کرنی ہے تو کرو پھر میرے ساتھ جنگ. تو دونوں رائے تمہارے آگے واضح طور پر کر دی. مگر یہاں پر ایک مفسرین کے مطابق یہ رائے موجود ہے، میں نے صرف اس میں سے سلیکٹ کی ہے. یہاں پر یہ رائے جو 2 راستے ہیں، یہ اصل میں جبلی ہدایت کی طرف، یعنی کہ ماں کی چھاتی کی طرف اشارہ کرتا ہوں. یہ وہ رائے میں سلیکٹ کرتا ہوں. کیا ہم نے اس کو وہ جبلی ہدایت دے کے نہیں بھیجا ہوا تھا؟ وہ نوحی ہدایت، اس میں ساری ہدایتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. والذی قدر فہدی، سورۃ الاعلیٰ جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، سورۃ الاعلیٰ والذی قدر فہدی، اور جس نے ہر چیز کو ایک خاص انداز میں پیدا کیا پھر راستہ دکھا دیا. یہ میں پہلے آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ راستہ کون سا؟ پیدا کیا اور راستہ بھی دکھا دیا.
وہ جبلی ہدایت جو تو لے کے اترتا ہے، تجھے نہیں پتا وہ دونوں راستے کیا تھے؟ اور پھر اسی کے بعد نوحی ہدایت، کیا تیرے دل کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کیا ہے؟ اب یہ تمام آیتیں جڑتی کیسے ہیں وہ سننے والی بات ہے۔ ہدایت کا پہلا حصہ تمہیں دے دیا ہے، پریکٹیکلی طور پر تمہیں دے دی ہے، جو واضح طور پر تمہارے پاس ہے، نظر آ رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ سب سے پہلے کہ دیکھو اور سنو، آنکھ کان تمہیں دے دی ہے، دیکھو سنو اللہ کے جلوے دیکھو، وہی والی بات، یا ایھا المزمل، غور و فکر کرنے والے کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میں لوگوں کی سسکیاں سن رہا ہوں، لوگوں کی فریادیں سن رہا ہوں، لوگوں کے ظلم لوگوں کے ہی لیے سن رہا ہوں کہ یہ مجھ پہ ظلم کرتا ہے، یہ تیرا نافرمان ہے۔ تو ہم نے تمہیں پہلی ہدایت کا پہلا حصول کیا دیا؟ آنکھ کان، یہ تمہیں پہلے دیا۔ یہی ایک سب سے خاص چیز ہے جو انسان لے کے آتا ہے، دیکھ اور سن۔ اسی کے بارے میں سورۃ البنی اسرائیل آیت نمبر 17 میں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اس کے لیے ہم نے سب کچھ پیدا کیا، یقین رکھو کان آنکھ دل سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ تو یہ ہم نے تمہیں دیا۔ ہدایت کا دوسرا حصول، یہ فیکلٹی ایک اور دی، وہ کون سی؟ ہونٹ اور زبان، یہ دوسری بہت بڑی ہدایت ہے۔ علمہ البیان، ہم نے تمہیں وہ نعمت دی جس سے تم دوسروں کو اپنی بات واضح کر سکتے ہو۔ ایک گونگا نہیں بتا سکتا کہ میرے دل میں کیا ہے، جیسے میں ابھی بھی ہدایت کا ایک ذریعہ ہی بنا رہا ہوں، جیسے یہ میں پہلے بھی ایک دفعہ بہت تفصیلاً بیان کر چکا ہوں، نوحی ہدایت اور اس کے بعد جبلی ہدایت، پھر انفرادی ہدایت جس کے اندر ہم پڑھتے ہیں نون والقلم وما یسطرون، میں قسم کھاتا ہوں اس قلم کی جس کے ذریعے وہاں سے آج تک 2021 تک، وہ 1400 ہجری سے پہلے لکھے ہوئے قلم سے آج تک یہ ہدایت آپ تک پہنچ رہی ہے۔ بائی ریکارڈنگ نہیں پہنچ رہی، بائی کی ویڈیو نہیں پہنچ رہی، بائی قلم پہنچ رہی ہے۔ تو نون والقلم وما یسطرون، یہ ہے وہ بات کی دلیل کہ علمہ البیان، یہ جو تم بیان کر رہے ہو، لوگوں کو ہدایت کے بارے میں بلا رہے ہو، یہ جو تم اونچی اونچی قرآن پڑھتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی صفات اور اپنی حاجات آگے رکھتے ہو، تو یہ زبان ہے، یہ سب سے ٹاپ کی چیز ہے جس کو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد وہ جبلی ہدایت جس کے بارے میں ہم انشاءاللہ سورۃ شمس میں بھی پڑھیں گے، شمس میں بھی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کے دل میں وہ بات ڈال دی، یہ وہی والی بات کہ پھر ہم نے اس کے دل میں وہ بات ڈال دی جو اس کے لیے بدکاری اور اس کی طرف پرہیزگاری کی طرف بلاتی ہے۔ یہ بات تمہارے اندر بائی ڈیفالٹ ہے، جیسے ہم یہ بات چاہے وہ کافر ہو جو اللہ کو نہ مانتا ہو، دین اسلام پہ نہ چلتا ہو، پر وہ جانتا ہے جھوٹ بولنا غلط ہے، بے ایمانی غلط ہے، تو یہ تمام چیزیں ہم نے تمہارے اندر بائی ڈیفالٹ پیدا کر دی ہیں۔ کیا یہ تم دیکھتے نہیں ہو جو تم مجھے کہہ رہے ہو میں نے کہ ڈھیروں پیسہ لگا دیا تو تمہارے اوپر کسی کی پکڑ نہیں ہے؟ تو دیکھو الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، یہ چیزیں جو تمہیں ہمیں دی ہیں یہ تمہارے اندر بائی ڈیفالٹ ہیں۔ یہی میں کہتا ہوں کہ تمہارے اندر ہدایت موجود ہے، ہدایت کا پہلا درجہ تمہارے اندر ہے، پر اس کو تم نے صاف کرنا ہے اپنے قلب سے۔ اب یہاں پر کیونکہ ہم اشارہ کر رہے ہیں اس معاشرے میں ایک روشنی کی کرن کو، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر اس گھاٹی میں داخل نہیں ہو سکا، پھر وہ اس گھاٹی میں داخل نہیں ہو سکا۔ یہاں پر یہ بات سننے والی اور سمجھنے والی ہے کہ کوئی ہے ایسی بات، کوئی ہے ایسا معاملہ، کوئی ہے ایسا راستہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر وہ اس گھاٹی میں داخل نہیں ہو سکا۔ جب اپنی ہدایت بتا دی وَالنَّجْدَيْنِ فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ، کہ کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں سے وہ گزر نہیں سکا، جس کو ہم پنجابی میں نہیں کہتے اوکھی گھاٹی، مفسرین نے بھی اس کو ایسے بیان کیا کہ کچھ ایسا معاملہ ہے جو اس میں سے وہ گزر نہیں سکا۔ وہ کیا ہے گھاٹی؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تمہیں کیا پتا وہ اوکھی گھاٹی کیا ہے، وہ مشکل گھاٹی کیا ہے، تمہیں کیا پتا؟
وہ کوئی پہاڑ ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کوئی اونچی، ویسے تو اگر پہاڑ کا ذکر کیا جائے تو کچھ مفسرین نے اس کو یوں بھی بیان کیا، کیونکہ ایک حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک عذاب کی شکل میں انسان کو پہاڑی پہ چڑھائے گا، محنت سے چڑھے گا، عاملۃ ناصبہ، وہ محنت کرتا ہوا چڑھے گا، پھر اس کو نیچے گرا دیں گے۔ وما ادراک ما العقبہ، تمہیں کیا پتا وہ اوکھی مشکل گھاٹی کیا ہے؟ تمہیں کیا لگا وہ کوئی پہاڑی ہے؟ نہیں، وہ انسان کی نفسی بیماری ہے، وہ نفس کی گھاٹی ہے، وہ انسان کے اندر کی نفس کی روح ہے، کیونکہ یہ اس معاشرے سے جڑ رہی ہے بات۔ تو وہ ملمے کی نیکی جو تم کرتے ہو، تو تم جو اس کے اوپر جوا لگاتے ہو، دکھاوے کے لیے نیکی کرتے ہو، اگر اس نیکی کا رخ بدل دیا جائے، ایمان تھا تمہارے اندر، تم اللہ کو مانتے تھے، تم جانتے تھے کہ رب ہے، مانتے ہو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پر تمہارے اندر دکھاوا تھا، اگر اس دکھاوے کے لفظ کو ہٹا دیا جائے تو پھر تم کامیاب ہو، پھر مشکل نہیں۔ تو انسان کی یہی تو ہے وہ سب سے مشکل گھاٹی۔ یہ کتنی دفعہ کتنی صورتوں میں یہ بات آ گئی، مشکل گھاٹی۔ اذا زلزلت الارض میں بھی آئی، والعادیات ان الانسان لربہ لکنود میں بھی آئی، پھر القاریۃ ما القاریہ میں بھی آئی، الہاکم التکاثر کے اندر واضح طور پر یہ آیت آ گئی، پھر یا ایھا المزمل مدثر، اور ابھی میں نے بھی آپ کو بیان کی کہ انسان کا یقین نہیں ہے آخرت پر، ہوگا تو وہ اپنے نفس کی اس گھاٹی کو توڑ دے گا، اب پھر ہی وہ پائے گا روح کی وہ ترقی، کیونکہ روح ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پھونکی تھی، کہ میں نے اپنی روح پھونکی ہے اس میں سے۔ وہ روح پہلے کہاں تھی؟ اللہ کے پاس، اللہ کے اندر، ان کی روح نور میں تھی، تو یہ نور تمہارے اندر پھونکا گیا ہے۔ تو جب تم اس نفس کی گھاٹی کو پار کرو گے تو پھر یہ رکاوٹ ہٹ جائے گی، پھر یہ معاملہ تمہارا کھل جائے گا، یہ جو بریک لگی ہے نا یہ پار ہو جائے گی۔ اور وہ گھاٹی کیا ہے؟ خود ہی اللہ تعالیٰ نے بیان کی، فَكُّ رَقَبَہ، کسی کی گردن چھڑا دینا، کسی غلام کو آزاد کر دینا، کسی پریشان کی پریشانی کو حل کر دینا، کسی کو اچھا مشورہ دے دینا، کسی کو بہتر نصیحت کر دینا۔ میں کیوں کسی کے معاملے میں بولوں؟ اپنے ان معاملات کو دیکھو۔ آج میں آج کے دور کی کوئی بھی بات ایڈ نہیں کر رہا، میں فی الوقت پیچھے ہی جا رہا ہوں، میں اینڈ پہ جا کے اس بات کو کہیں جوڑوں گا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، پھر یہ لائنز پر غور میں نے اس لیے دیا، یہ میں نے بیان بھی کروں گا۔ او اطعام، اور کھلاؤ، فی یوم ذی مسغبہ، جب تم بھوکے ہو تب کسی کو کھلاؤ، جب تم بھوکے ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قحط پڑا ہو، جب تمہارے پاس کم ہو اور آ جائے کوئی مانگنے والا تو تم کھول کے اس کو دے دو۔ جب تمہارے اپنے دانت کھٹے ہیں، معاملات بھرے ہیں، پڑولے پھول ہیں، پھر تم نے کھلا دیا تو تمہارا کیا فائدہ؟ تب دو جو دینا ہے، ہدایت ملے گی بے شک۔ کب؟ اس آیت کو اس بات کو میں آگے بیان کروں گا، یہ میں چھپا کے اس لیے رکھ رہا ہوں کیونکہ یہ سوال کا جواب دلیلاً آئے تو بہتر ہے۔ او اطعام، اور تم کھلاؤ، فی یوم، جب تم بھوکے ہو، ذی مسغبہ، اس کو، دوسرے کو، جب تمہارے دانت بڑے ہوں تب تم نے لنگر کھول لیا، تب کیا فائدہ؟ آخرت میں چلے گئے تو حدیث تو زیادہ ہو ہی جائے گی، معاملہ تو ہو ہی جائے گا، تب تو تم سب دیکھ ہی لوگے۔ اب درست کرو، ابھی نہیں کیا تو کل کرو، بر کرو۔ میں ابھی نہیں کروں گا، ابھی ہے نہیں، ابھی وقت نہیں ہے، میں کل کروں۔ تم تو کہتے ہو میں نے تو ڈھیرے لٹا دیے، تم تو آگے سے یہ کہتے ہو۔ یتیماً ذا مقربہ، کسی رشتہ دار یتیم کو، رشتہ دار ہو چاہے کوئی بھی ہو، اگر وہ یتیم ہے تو اس کے کفالت کرو، اس کے سر پہ ہاتھ رکھو۔ او مسکیناً ذا متربہ، یا کسی مسکین کو جو مٹی میں رل رہا ہو۔ او مسکیناً، مسکین کو، اذا متربہ، جو مٹی میں رل رہا ہو۔ یہ دونوں باتیں غور و فکر کی ہیں، سمجھنے والی ہیں۔ مسکین کے بارے میں تو ہم سمجھ آتی ہے، ایک غریب ہے، مسکین ہے، اور جو مٹی میں رل رہا ہو۔ ایک وہ شخص ہے جو غریب ہے، وسائل نہیں ہے، سفید پوش، سفید کالر جسے ہم کہتے ہیں، صاف لوگ، ہاتھ نہیں پھیلاتا، پر ہمت بڑی ہے، محنت کر رہے،
اپنے لیے رزق کا بندوبست غریب ہے، یہ بھی مسکین ہے، کیونکہ وہ آہستہ آہستہ رول ہی رہا ہے نا، مشکل میں پا رہا ہے۔ اور ایک ہے جو طاقت رکھتا ہے، ہٹا کٹا ہے، پر کر نہیں کچھ سکتا، کچھ ہے نہیں، وسائل نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو یہ دونوں مسکین ہیں جو زمین میں رول رہے ہوں۔ اصل رکاوٹ یہی ہے، مال کا خرچ کرنا، اپنے نفس کو مارنا۔ جب تم اپنے نفس کو مارو گے تب یہ گاڑی چلے گی، یہ بات واضح کر لو۔ یہ بات اب دلیل آئے گی تو میں وہ 3 دلیلیں بیان کروں گا، کیونکہ وہ وقت آیا ہے کہ جہاں پر یہ میں دلیل بیان کروں نیکی کی۔ کیا ہے نیکی؟ نیکی کس کو کہتے ہیں؟ اس کے 3 حوالے میں بیان کروں گا اور آگے چلا جاؤں گا۔ یہی ہے وہ گھاٹی۔ وہ کیا ہے گھاٹی؟ وہ اپنے نفس کی گھاٹی، وہ مال کی گھاٹی، جو تمہیں مال کی محبت ہے، ایمان ہے پر درست نہیں ہے، زمین ہے خراب ہے، اب اس میں اچھا بیج ڈال دو، اچھی کھاد ڈال دو، کوئی فائدہ نہیں، سب ضائع۔ ایمان ہے پر اس کے اوپر تم دکھاوا کرتے ہو، ملمے کی نیکی کرتے ہو، نفس کو جانتے ہو۔ جب تم اس گھاٹی کو عبور کرو گے تب ہی تم بھلائی کی طرف آؤ گے۔ یہی ہے اللہ تعالیٰ کا جواب آج کے انسان کے لیے، کہ تم نفس مطمئنہ تک پہنچ سکتے ہو، یہ محنت تمہارا مقدر ہے، یہ احسانات جو تمہیں دکھا رہا ہوں، یہ نعمتیں تمہیں جو میں بتا رہا ہوں، جو میں تمہیں دے چکا ہوں، عینین وجفتین وہدیناہ النجدین، یہ تم جو دے رہے ہو، تم کیوں مجھے آگے سے یہ جواب دے رہے ہو کہ میں تو لاکھوں خرچ کر دیے ہیں، یہ جو تمہیں دے، پر تم اس گھاٹی سے نہیں گزر سکے۔ کر تو تم نے سارا لیا ہے، ملمے کی نیکی تم کر رہے ہو، لاکھوں خرچ کر رہے ہو، یہ جو تم نے بولا ہے، پر تم گزر نہیں سکے اس گھاٹی سے، تم اس گھاٹی کو عبور نہیں کر سکے۔ تمہاری زمین اندر شوری زمین ہے، ہلتی ہوئی، شور مچاتی ہوئی زمین ہے۔ اور اس کی حوالہ کیا ہے گھاٹی کے بارے میں؟ نیکی کی روح کیا ہے؟ اب وہ بات آتی ہے کہ پہلے ایمان جگاؤ، اپنے اندر وہ ایمان کو پرہو، پھر اللہ اکبر الحمدللہ کہو گے تو بات سنی جائے گی، وہ سنے گا، بے شک سنے گا۔ وہ اپنے نبی کی سنتا ہے، اپنے ایمان والوں کو، اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے ایمان والے ہیں، یہ میرے بندے ہیں، جب ان سے ملا کرو تو کندھے جھکا کے تھوڑا ملا کرو، اپنے آپ کو جھکا کے ملا کرو۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے تو پورا قرآن ہے، اب ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ان کے لیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہی تو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تو یہ ہے امت کہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہیں۔ تو کیا ہے نیکی کی روح؟ وَلَٰكِن بِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ پہلا حوالہ دے رہا ہوں، وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ بھلا کیا پتہ تمہیں نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر ایمان لائیں اور آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتاب پر، نبی پر ایمان لائیں اور محنت کریں اور مال خرچ کریں یتیموں پر، مسکینوں پر، یہ وہی بات ساری اس میں گم گئی ہے، مسافروں اور سائلوں کو اور غلاموں کو آزاد کریں اور مال خرچ کریں۔ کب؟ جب تم بھوکے ہو۔ اور پھر جا کے کہا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ یہی ہے حیرت کی بات جو مجھے سننے کے بعد پہلا حوالہ کہ جب کہ ایمان کا ستون سب سے بڑا سوال ہی نماز کے بارے میں ہونا ہے، پہلا سوال ہی وہی ہے۔ حیران کن بات ہے کہ دین کا ستون، دین کا رکن نماز ہے، پھر اس کو آخر میں کیوں آیا؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ پہلے آتا، پھر اس کے بعد آتا کہ اس کے بعد پھر یہ تمام چیزیں آتے ہیں، وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اس سے پہلے یہ آتا، جبکہ یہ پہلے کیوں کیا؟ قول اور فعل، یہ ہے وہ عمل۔ اسی کا دوسری حوالہ جو میں اکثر عربی میں نہیں اردو میں دیتا ہوں، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ، سورۃ آل عمران آیت نمبر 92۔ عورتوں کی، شادی شدہ عورتوں کی، جنہوں نے گھر کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، جنہوں نے چلانا ہے، رول اینڈ ریگولیشن پڑھنا ہے، سورۃ آل عمران پڑھ لیں۔
لن تنالوا البر، تم نیکی کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، لن تنالوا، تم نہیں پہنچ سکتے اس مقام تک، برا اونچے مقام تک، برا بڑا مقام، حتی تنفقوا، جب تک تم نہیں پہنچ سکتے، یہاں تک کہ ہرگز نہیں پہنچ سکتے، مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، جب تک تم ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں، جو کچھ تم پسند کرتے ہو، اور آخر میں کیا کہے، فإن اللہ بہ علیم، اللہ اسے خوب جانتا ہے جو تم خرچ کرتے ہو۔ اب اس آیت میں وہ 4 آیات کٹھی ہو رہی ہیں، جو تم خرچ کرتے تھے دکھاوے کے لیے، پھر تم خرچ کرتے تھے تعریف پانے کے لیے، پھر اس معاملے کے لیے جو تم نہیں بھی کیا اس کے لیے بھی 100 خرچ کر کے 1000 والی بات، تو تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ محبوب کسی کو پیسہ ہے، کسی کو اولاد ہے، کسی کو اپنا میں ہے، یہ جب نفس نہیں آگے رکھو گے تب تک۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر بات کے اینڈ پہ کیوں آ رہی ہے وہ لفظ جو میں پوچھتا ہوں کہ رکن تھا۔ تیسرا حوالہ، ترجمہ عربی نہیں پڑھوں گا، ترجمہ پڑھتا جاؤں گا کیونکہ آیات 3 ہیں۔ سورۃ الحدید، دل کو کاٹنے والی بات، سمجھنے والی بات، کانٹا ڈالنے والی بات، جو ایمان لائے کیا ان کے لیے اب وہ وقت نہیں آ گیا کہ اب ان کے دل جھک جائیں اللہ کے آگے اور وہ پستی میں آ جائیں، اب آگے اللہ کے آگے پست ہو جائیں، نرم پڑ جائیں، جبکہ ایک مدت گزر چکی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مایوس نہ ہو۔ تمہیں لگتا ہے، تم سوچتے ہو کہ میں نے بہت غلطیاں کر دی ہیں، بہت خرابیاں کر دی ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں اب ہو جائے گا، جی اب ہو سکتا ہے، اب ہو جائے گا، اب کیا فائدہ، اب کون سی عمر ہے، اب کیا ہوگا؟ تو مایوس نہ ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے دل مردہ ہو گئے ہیں، تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے اندر وہ ویرانی ہے، تمہارا قلب نہیں جاگ رہا، روح چمک نہیں رہی نا، تو مایوس نہ ہو۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 17، سن لو، خوب سمجھ لو کہ اللہ تو مردہ زمین کو بھی زندگی بخش دیتا ہے، اور تمہارے دل تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے لیے تو اس نے تمہارے آگے نشانیاں پیدا کی ہیں، تم دیکھ نہیں رہے، یہ تمہارے آگے نشانیاں ہیں۔ دیکھو ایمانداری کا وہ پیمانہ، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، تم دیکھ نہیں رہے۔ پھر اس اونٹ کو دیکھو، پھر اس شہد کی مکھی کو دیکھو، تو اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو بھی زندہ کر دیتا ہے، تو تمہارے لیے اس نے نشانیاں واضح طور پر واضح کر دی ہیں تاکہ تم سمجھ لو، لیکن اس کے لیے شرائط ہے۔ اب سورۃ الحدید کی آیت نمبر 17 میں کہا گیا تم ایمان لائے، اب تمہارا دل نہیں کرتا کہ اللہ کی طرف جھک جاؤ، تمہارا دل نہیں کرتا کہ اب اللہ تعالیٰ اپنی میرے قلب میں وہ روشنی پیدا کرے، تمہیں لگتا ہے تم مردہ ہو، تو آیت نمبر 17 نہیں، وہ تو مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، تمہارے لیے تو اس نے نشانیاں پیدا کی ہیں، تم دیکھ نہیں رہے۔ پھر اسی کا جواب، اس کے لیے شرط ہے، کیا؟ یقیناً وہ جو صدقہ دینے والے مرد، اب وہ صدقہ دینے والی عورتیں، کیونکہ اشارہ ان کی طرف ہے، کیونکہ نیک بندوں کی طرف ہے، تو دیکھو ان صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور انہوں نے جو اللہ کو قرض حسنہ دیا، حسنہ دینے والی، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے سارے گناہ ان کے بخش دیتا ہے، اور ان کے لیے باعزت اجر ہے، اجر نہیں باعزت اجر ہے، یہ ترجمہ ہے۔ تو یہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ معاملات ایسے ہیں۔ اب آخری آیت جو اس کو جوڑے گی، یہ بریک کھل گئی، اب تمہاری بریک کھل گئی ہے، اب تم نے سوچ لیا ہے کہ تم اب بریک کھل گئی ہے، تم نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا ہے، اب تم اس سورۃ الفجر کے اس پہلی قسم سے چلے تھے اور اب وہاں تک پہنچ گئے، اس محنت کے بعد، یہ ساری باتیں سننے کے بعد اب تمہاری بریک کھل گئی ہے، اب اللہ تمہاری طرف راضی ہو گئے، اب تم مطمئن ہو چکے ہو، تو کیا ملے گا پھر جب یہ سارا کچھ تم کر لو گے، جو شرطیں پوری کر لو گے؟ سورۃ الحدید آیت نمبر 19 اسی کے بعد کی آیت ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّقُونَ
वश्शुहदाउ इंद रब्बिहिम लहुम अजरुहुम व नूरुहुम, और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, जो अब उन्होंने काम कर लिया, अब मुलम्मे की नेकी ख़त्म कर लोगे जब तुम्हारा कल्ब रोशन हो जाएगा, और जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, उसके अहकामात पर ईमान लाए, वो ही अपने रब के नज़दीक हैं, और वो शामिल होंगे सिद्दीकीन में। कौन है सिद्दीकीन? और शुहदा में, और उनके लिए अल्लाह ताला ने अजर रखा है, उनके लिए नूर है। अब वो ब्रेक खुल गई, अब वो रुकावट खुल गई, अब वो मामला दुरुस्त हो गया। वो छोटी सी रोशनी जो उस काली अंधेरी काली रात में हमें नज़र आ रही थी, मुश्किल था, क्योंकि जब के हज के मामले के अंदर वो ईमान गवा बैठे थे, दीन के मामले को ख़त्म कर बैठे थे, अब उसमें वो रास्ता खुल गया। इस बारे में हज़रत मसीह का एक कौल मुझे मिला, इस तंग घाटी के बारे में। वो फरमाते हैं, तुम उस रास्ते में दाखिल हो जाओ जो तंग है, जिसमें दाखिल होने वाले कम हैं, वो आगे जाके खुल जाएगा। हाँ, उस रास्ते में तुम्हें कोई नहीं मिलेगा, तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा अजीज़ोकार, तुम्हारा कोई सिफारिश करने वाला, पर मेरी मान लो वो रास्ता आगे बहुत खुला है। ना कि उस रास्ते पर चलो जो बहुत बड़ा है, जिसमें जाने वाले भी बहुत हैं, उसमें तो तुम्हें बहुत ही मिलेंगे तुम्हारे सिफारिशी, पर वो आगे जाके रास्ता बहुत तंग है। यही है वो असल हकीकत, कि वो तंग घाटी तुम्हारा असल में तुम्हारा अपना नफ्स है, वो शीशा है। जब एक इंसान कई साल तक या औरत कई सालों तक इस शीशे के आगे खड़े होके सजती थी, संवरती थी, जबकि वो जानती थी कि उसके रब ने महरम और ना महरम का कानून सूरत आल इमरान में लिख दिया है, जबकि वो जानता था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस हैं आँखों की हया के बारे में, ये बातें वो जानता था। आज उस शीशे के सामने खड़ा होकर वो कहता है, नहीं, आज मैं इस शीशे को तोड़ता हूँ, जो मेरे नबी ने कहा है मैं वो लगाऊंगा, मैं उस पर अमल करूंगा। इसी के बारे में सूरतुल बलद की आखिरी आयत की तरफ आ रहा हूँ। सुम्मा, ये है वो बात, फिर सुम्मा कान मिनल्लज़ीना आमनू वतवासौ बिस्सब्रि वतवासौ बिलमरहमा, यही बात सूरतुल असर में भी जुड़ती है। इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति वतवासौ बिलहक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। यहाँ पर सब्र का जिक्र क्यों पहले आया? ये थोड़ी थी मुफस्सिरीन से मुझे बात थोड़ी सी ढूंढने में, कि यहाँ सब्र का लफ्ज़ पहले आया है, वहाँ सब्र का लफ्ज़ बाद में आया है, मगर ये फिर का लफ्ज़ क्या है? फिर तुम जब उस घाटी को अबूर करोगे तो, ऐसे नहीं, ये तुम्हें हिदायत ऐसे नहीं मिलेगी। जब करोगे, जब तुम उस मुश्किल से गुजरोगे, उस तंगी को अबूर करोगे, उस मामले से गुजरोगे, उस मुश्किल मामले, उस ज़मीन के अंदर जो तुमने बीज डाला है, जो कि मैंने बताया था ख़राब था, ज़मीन ख़राब थी, बीज ख़राब नहीं था, ईमान तुम लाए हुए थे पर दुरुस्तगी नहीं थी। जब तुम उसमें से गुजरोगे फिर ही तुम पाओगे किसको? उस घाटी के अगले हिस्से को। सूरतुल फजर के उस वक़्त के माहौल और उस अरब के नक्शे खींचा गया है, जबकि सूरतुल बलद में यही वो तारीकी की रोशनी थी। अगर इसकी इस्लाह की जाए, अगर एक शख्स है वो मुलम्मे के लिए, दिखावे के लिए कर रहे, तो अगर उसकी दुरुस्तगी का एक हिस्सा उस तरफ हो जाए तो दुरुस्तगी और बेहतर हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर जुड़ रही है, फिर तुम शामिल हो जाओगे, क्या मतलब है? ये सुनने और गौरव वाली बात है। तुम अकेला माशरा नहीं दुरुस्त कर सकते, तुमने मेहनत कर ली है, लाक्सुम भी हाजल बलद कर ली है, ववालिदिन व मा बलद, ये है बहुत अब बुलंद गुफ्तगू कर ली है तुमने बहुत मुश्किल से उस शिरक के मामले से उठे थे, ऊपर आया ईमान के मामले पे, हदायत के मामले पे, अब मुलम्मे की नेकी तुमने क्रॉस कर ली, अब तुम और ऊंचा आ गए हो, अब तुम जुड़ गए हो। हाँ, अब तुम जुड़ गए हो किन के साथ? ऊंचे लोगों के। अगर अब तुमने कुछ और बेहतरी करनी है, अब जुड़ जाओ उनके साथ, फिर शामिल हो जाओ, फिर तुम शामिल हो जाओ। ये बात बहुत ख़ास है
ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ اب ہم نیکی پہ آ گئے ہیں، اب ہم کیا کریں، اب ایک مشقت کے بعد دوسری مشقت، اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم کان، اب تم شامل ہو جاؤ اس جماعت کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو نیک ہیں۔ یہی تو ہمارے نبی کا حدیث تھی، ایمان بڑھے گا ایمان والوں کے ساتھ۔ یہ تم سوچتے ہو کہ ایک کوٹھری میں بیٹھ کے تم یہ کر لو گے، یہ نہیں ہونا۔ اب تم نے کر لی ہے، اب تم کامیاب ہو رہے ہو، طاقت آ گئی ہے، اب اٹھو اور چلو۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھو اور نکلو، اب نکلو اور شامل ہو جاؤ ان نیک لوگوں میں، ان مدارس میں، ان جماعت میں، کیونکہ اب معاشرہ بدلے گا، کیونکہ تم نے اپنے اندر سے وہ گندگی نکال دی ہے۔ جب تم اپنے اندر سے وہ ساری باتوں کو درست کر لی ہے، جب تم نے اپنے ایمان کو جگا لی ہے، جب تم نے اپنی اصلاح کر لی ہے، اپنے مردہ دل کو جگا لیا ہے، جب تم نے اپنے دل میں سے مال کی محبت کو ختم کر دیا، اب نفس ختم کر دیا ہے، اب تم اپنے نفس پہ کنٹرول کر بیٹھے ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھے گا تھا مطمئنہ والا نفس۔ میرے ساتھ بھی شیطان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے، پر میں نے اس کو مسلمان کر لیا ہے، وہ میرے کنٹرول میں ہے۔ یہ تم اب کر چکے ہو، تمہارا نفس صاف ہے، قلب صاف ہے، اب اٹھو۔ اب اٹھو اور کیا کرو، شامل ہو جاؤ ان نیک لوگوں میں جو دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں، کیونکہ اب تم اجتماعی کام پہ ہو۔ یہ تم مت سوچو کہ تم نے اپنا پلو صاف کر لیا تو تم کلیئر ہو گئے ہو۔ تمہارا علم بیکار ہے جب تک تم دوسرے کو بھی نہیں دو گے، وہ بیکار ہو گیا نا۔ یہ کئی حدیثیں اس آیت میں جڑتی ہیں، یہ ایک آیت ہے، اصل میں یہی وہ سورۃ البلد کی پن والی آیت ہے، جس یہ ہے وہ محنت۔ کیا؟ جب تم نے یہ سارا نیکی کا کر لیا نا کام، ٹیسٹ پاس کر لیے نا، پتہ لگ گیا نا تمہیں، دین کا پتہ لگ گیا، اب تم کامیاب ہو گئے ہو نا، اب تم ڈاکٹر بن گئے ہو۔ پریکٹیکلی لائف میں تو یہ دیکھتے ہو، پی ایچ ڈی کر لی، ڈاکٹر بن گئے، ہاں کر لیے، تو کر کے دکھاؤ، پریکٹیکلی وہ ڈاکٹری کا کام کر رہا ہے۔ تم نے دین حاصل کر لیا، ٹیسٹ کر لیے، پاس کر لیے، اب وہ تھبو ایک کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ نکلیں اور لوگوں تک پہنچیں، ورنہ ایسے تھبو کا کوئی فائدہ نہیں، وہ وزن کے حساب سے بیکار ہیں، ان کو تو کیڑے پڑ چکے ہیں۔ اب اٹھو، ثم نکلو اور شامل ہو جاؤ ان لوگوں میں، اب اٹھو۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ اجتماعی جب تک نہیں ہوگی آپ کی جد و جہد، یہ اپنا گھر صاف کرنا نہیں ہے، اگر کرو گے تو لا اقسم بہذا البلد تک ہی رہو گے، ووالد وما ولد تک نہیں پہنچ پاؤ گے، کیونکہ اب والد کا معاملہ تم آگے کرو گے، ثم تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ کیوں؟ تم سوچتے تمہارا کمرہ صاف ہے، تمہارا گھر صاف ہو گیا، تمہارا ارد گرد کا بس یہ جو میرا کمرہ ہے، میرا یہ جو بس چار دیواری ہے، یہ صاف ہو گیا، ہاں اب اٹھو، جھاڑو پکڑو اور باہر نکلو اور دوسروں کا بھی صاف کرنا شروع کرو، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس لیے تو دوسری وحی کیا تھی، چوتھی وحی، یا ایھا المدثر، اے کمبل میں لپٹنے والے، اے چادر میں لپٹنے والے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چادر میں لپٹنے والے، غور و فکر، بس قم فانذر، اب کھڑے ہو جاؤ، قم کھڑے ہو جاؤ، فانذر اور نکلو۔ تو یہ ہے اصل میں ان تمام لوگوں کے لیے جن کو لگتا ہے کہ ہم دین پر ہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو شروع کرو، آؤ ثم کان من الذین آمنوا، تو شامل ہو جاؤ ایمان والوں کے ساتھ۔ کیوں؟ اب تمہاری بریک کھل گئی ہے۔ جب تمہاری بریک کھل گئی ہے، اور یہاں پہ صبر کا معاملہ پہلے کیوں ہے؟ اسی لیے کہ جب تمہارے اندر صبر ہوگا تبھی تو تم مال خرچ کرو گے نا، ورنہ تو تم تو مال ہی نہیں خرچ کرو گے۔ تمہارے اندر وہ ملمے کی نیکی جو تم کرتے تھے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اے نبی، جو تم تانے سنتے تھے، یہ وہی ساری باتیں کرتے، اب ان میں وہ شامل ہو گئی ہیں، تو اب تم شامل ہو جاؤ۔ ثم کان من الذین آمنوا اولئک اصحاب المیمنہ، یہ وہی لوگ ہیں جو بڑے نصیب والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، لوگ، یہ ایک بندے کی بات نہیں کر رہا، یہ بہت لوگ، یہ ابھی اجتماعی کی بات ہو رہی ہے نا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے نصیبوں والے ہیں، برکتوں والے ہیں، دائیں ہاتھ والے ہیں، دائیں طرف کھڑے ہونے والے ہیں۔ میدان حشر میں ان کے ہاتھوں میں، دائیں ہاتھوں میں مال ہوگا، ان کے دائیں ہاتھوں میں ان کے اعمال ہوں گے، سر پہ سایہ ہوگا، ان میں شامل ہو جاؤ۔ یہ ہے نیکسٹ لیول۔ پہلے تو آپ اپنے ایمان کو درست کرو، کر لیے، اب اپنے قلب کو صاف کرو، کر لیے، اب وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کو بھی دیکھ لو، آئینین کو بھی دیکھ لو، تمہارا معاملہ درست ہو گیا، ہاں بالکل ہو گیا جی،
میرا قلب صاف ہے، یہ دیکھ رہے ہو میں اپنی زندگی کے حصوں میں سنتوں کے کئی پنے لگا بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب ثم کان من الذین، اب تم شامل ہو جاؤ، یہ ہے وہ ذمہ داری کہ اب تم یہ کرو گے۔ تم یہ سوچو کہ چھوڑ دیا، نہیں، اب تمہاری ذمہ داری ڈبل ہو گئی ہے۔ تم نے قرآن مجید لکھ دیا، تم نے تفصیل لکھ دی، تم نے ہدایت کے بڑے بڑے جھنڈے گاڑ دیے، کہاں ہیں؟ تم تو اس ڈاکٹر کی طرح ہو جو تم نے بہت تعلیم حاصل کی، پر اب تعلیم لا کے تم نے اندر سے کنڈی لگا لی، وہ ضائع ہے۔ اب نکالو اور دکھاؤ، لوگوں کو دے دو، وہ بھر جائے گی۔ یہ بیان ان کے لیے نہیں، یہ بیان میرے لیے بھی ہے، یہ بیان مجھ کے لیے بھی ہے، میں اپنے آپ کو بھی تو تیار کر رہا ہوں۔ علم دینے سے تو بھرتا ہے، تو دو نا۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے نصیب والے ہیں، دائیں ہاتھ والے ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، سن لو تم شامل ہو گئے ہو، ہاں وہ بہتر ہے۔ اب دائیں ہاتھ والے آگے، اب سن لو بائیں ہاتھ والوں والا معاملہ۔ یہ بات میں نے سورۃ فجر میں بھی بتانی تھی کہ قرآن مجید میں جہاں پر دائیں ہاتھ اپنا جنتیوں کا ذکر ہوگا، وہاں بائیں ہاتھ جہنموں کا بھی بتایا جائے گا۔ والذین کفروا بآیاتنا، جو لوگوں نے کفر کیا، ہماری آیات کو پیچھے پھینکا، ہمارے حکموں کو پیچھے کیا، ہمارے احکامات کو پیچھے پھینک دیا، اس شیشے کو آگے کھڑے ہو کے کہا نہیں ابھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تو دیکھی جائے، میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہی ہے میرا نفس۔ ہم اصحاب المشأمہ، ان آیات کو پیچھے کیا، اور نحوست والے ہیں وہ لوگ، لعنتی ہیں، لعنت والے ہیں لوگ، ان پر لعنت ہے، وہ نحوست سے بڑے پڑے ہیں۔ وہ تمہیں میک اپ میں اچھے لگ رہے ہیں پر وہ نحوست سے بڑے ہیں۔ علیہم نار مؤصدہ، سن لو غور سے، ہم ان کے لیے آگ، آسان آگ نہیں رکھیں گے، علیہم، ہم ان کے لیے نار مؤصدہ، ایسی آگ رکھیں گے جو اوپر سے بند کر دی جائے گی، تم اس بھٹی میں بھگتے رہو گے، بھکے مارتے رہو گے، آگ اور بڑھے گی اور ہم اندر کر دیں گے۔ صرف عذاب نہیں ہو رہا ہوگا، اب عذاب بڑھتر چر ہو جائے گا۔ تمہیں کیا پتا وہ گھاٹی کیا تھی، وہ نار مؤصدہ کیا تھی، وہ اندھیری کوٹری کیا تھی، وہ معاملہ کیا تھا؟ تمہیں کیا معلوم وہ آگ کیا ہے؟ اگر تم اپنے رشتہ دار کو دفناتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دعا مانگنے ہی لگا تھا، میں کہنے لگا تھا کہ میری امت کو عذاب سنوا دے، دکھا دے نہیں، عذاب سنوا دے، کس کا؟ قبر کا۔ میں نے نہیں دعا مانگی، ورنہ تم اپنے رشتہ داروں کو دفناتے نہ۔ ایک 12 سال 13 سال 20 سال کی لڑکی اپنی ماں کو نہ بیچتی، اگر اس کو آواز آتی چیخوں کی، میری ماں کی تو اندر آگ سے بھٹی سار رہی ہے، وہ تو قبر پھاڑ کے اندر ماں کو نکال لیتی، ماں کیوں ہے نا۔ اسی طرح ایک بیٹا اپنے باپ کو اندر ڈال رہا ہوتا اور اندر ازدہا منہ کھول کے بیٹھے ہوتے، وہ کہتا ہے میں ساری دنیا سے لڑ لوں گا، میں اندر نہیں پھینکوں گا۔ تو تمہیں کیا معلوم نار مؤصدہ کیا ہے؟ ہم تو ان کے لیے صرف آگ نہیں رکھیں گے، علیہم نار مؤصدہ کر دیں گے، ہم تو اس آگ کو اوپر سے ڈھکن رکھ دیں گے، بند کر دیں گے۔ یہی ہے وہ حقیقت، یہی ہے وہ خود بات۔ اگر تم سمجھ جاؤ، اگر تم دیکھ لو، اگر تمہارے قلب میں یہ اتر جائے، یہ سب چیزیں تمہیں واضح ہو جائیں گی، تمہیں پتہ لگ جائے گا یہ کچھ نہیں ہے، یہ جو تمہارے 2 انچ ناخن لال ہیں یہ صرف کچھ نہیں ہے، یہ آگ سے دھرے ہوئے ہیں، ان کو کھینچ لیا جائے گا، نسوں سمیت نکال دیا جائے گا۔ یہ بخاری شریف میں لکھا ہے۔ اپنے عذاب کو پڑھنے سے پہلے ہے نیکیاں، تو سوچو ان نصیبوں والوں میں ہو جانا یار، ان میں شامل ہونا جن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو کون ذمہ دار ہے ان تمام کا؟ ووالد وما ولد، ماں باپ۔ سن لو، تم نے سوچا 70 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، تم دین پہ نہیں چل رہے تو تم بچا کر کے ہو؟ نہیں، ثم کان، تم شامل ہو جاؤ ان نصیب والے لوگوں میں۔ شہداء، کون ہے شہداء؟ شہید کون ہوئے تھے؟ امام حسن، حسین، حضرت علی، تو شامل ہو جاؤ ان میں، ان کے لائن میں کھڑے ہو جاؤ، آگے کھڑے ہیں ہم پیچھے کھڑے ہیں۔ صدیقین میں کون ہے صدیقین؟ حضرت ابو بکر صدیق، صدیقین، آگے حضرت ابو بکر کھڑے ہیں، پیچھے تم کھڑے، تو شامل ہو جاؤ ان عورتوں میں۔ کیا اس طرح شامل ہوں گے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ بول کے یہ نہیں۔ آگے حضرت فاطمہ تو زہرا، ان سے آگے حضرت مریم کھڑی ہیں، حضرت خدیجہ کھڑی ہیں، اور آپ ان کے پیچھے کھڑی ہیں۔ ابھی ہماری باری آئے گی، ہم تو دائیں ہاتھ والے ہیں، یہ تو بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ان سے تو بوئیں آ رہی ہیں، کیونکہ یہ تو دکھاوے کے لیے اپنی شکلیں سجاتی تھی۔
تو کہاں سے آئے گا یہ جھرنا؟ کہاں سے شروع ہوگا؟ بیچ میں سے توڑا جائے گا؟ کبھی جھرنا ایسا دیکھا ہے جو اوپر سے گرنے کے بجائے سینٹر سے گرا؟ ماں باپ، ماں باپ، ماں باپ، پھر تم شامل ہو جاؤ گے ان نیک لوگوں۔ باخدا تم ان نیک لوگوں کی خوبصورتی نہیں دیکھ سکتے، تمہارے لیے ایک جنت، یہ جو تم 10 20 20 مرلے کے گھر ڈھونڈتے ہو، تمہیں ایک جنت ہی ملے گی اس زمین کے برابر، اس زمین سے اس آسمان کے برابر، اور سب سے بڑی جنت، جنت فردوس۔ تو کچھ خواہش بڑی کرو نا۔ اگر اللہ سے سودا ہی کرنے بیٹھ گئے ہو تو اللہ تعالیٰ سے سودا ہی کر رہے ہو تو پھر جنت الفردوس مانگو۔ کیا مانگا تم نے؟ چند کاغذوں کے تھبو، بچوں کے تقدیریں؟ تو اپنی تقدیر کا کون حساب دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیک لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ان صدیقین میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ان شہداء میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس نور کو، اس قرآن کو ہمارے قلب میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہم اجرنا من النار، اور اس آگ سے ہمیں بچائے جس آگ سے ہمارے نبی خود پناہ مانگتے تھے، اس قبر کے عذاب سے بچائے، برزخی عذاب سے پناہ فرمائے، جسے حضرت عثمان غنی اشارہ کر کے کہتے تھے جو اس سے پار ہو جائے گا اس کے لیے اگلی ساری چیزیں پار ہیں۔ بارک اللہم لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من آیات و ذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔